اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا DQ 2024 اس ضمن میں الحمدللہ 22 پارے میں آئے ہوئے ہیں، 22 پارہ، اور سورہ احزاب 35 آیت سے ہم آج شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ لوگوں کے لیے ایک بات بتا دیا جائے گا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کل سے جو ہے یعنی 2 ہفتوں سے ہم نے نئی سیریز شروع کیے ہیں، اور القویر میں سالمی مسجد میں اس کے بھی جو ہے آپ کو کوئز دے دیے جائیں گے، تو آپ لوگوں کو اس کا بھی کوئز سالو کرنا ہے۔ کتابیں بھی پوسٹ کر دی گئی ہے، تجلیات نبوت ہے، اور ایک اور کتاب بھی آپ کو پوسٹ کر دی گئی ہے، تو آپ اس کو پڑھیے، اس سے جو ہے کوئز آپ سالو کر سکتے ہیں جی۔ یوٹیوب میں بھی ہے، لیکچرز بھی آڈیو بھی پوسٹ کیے گئے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ تو آئیے آج کی کلاس کا آغاز ہم تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے شروع کریں گے۔ تو میں دعوت دیتی ہوں حفصہ شاہد کو کہ وہ آئیں تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے آج کی کلاس کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما، واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيها أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما۔ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا۔ إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ
وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ محترم خواتین اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانۃ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اللہم اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی فی امری وما انت عالم بہ منی۔ اللہم اغفر لی ہزلی وجدی وخطئی وعمدی وکل ذلک عندی۔ اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء فی دار المقامہ۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک ونبیک واعوذ بک من شر ما ذا بہ عبدک ونبیک۔ اللہ اس قرآن کے ذریعے ہمیں ہدایت نصیب فرما۔ اللہ یہ قرآن ہمارے دلوں کی بہار، اللہ سینوں کا نور، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، دونوں جہاں میں سرخرو کرا دے۔ اے اللہ یہ قرآن قیامت کے دن ہمارے حق میں حجت قائم کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہم سب سوال کرتے ہیں کہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار، ہمارے سینوں کا نور، ہمارے رنج غم پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمارے سر کے بال سے لے کر پیر کے انگوٹھے کے ناخن تک، اللہ جسم کے ذرے ذرے میں تو نور ڈال دے۔ اللہ ہمارے نفس کو نورانی بنا دے۔ اللہ اس قرآن کی بدولت ہمیں عروج، بلندی، ترقی عطا فرما۔ اللہ اس کا حق ادا کرنے والا بنا دے، اس کو سمجھ کر پڑھنے والا بنا دے۔ یا اللہ دونوں جہاں میں ہمیں سرخرو عطا فرما۔ یا اللہ جو جو جہاں جہاں جن جن حالات میں ہیں، جن جن پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ خاص طور پر فلسطین کی مجاہدین کے لیے دعا گو ہیں۔ یا اللہ اپنی رحمت خاص سے نواز، ان پر اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ انہیں فتح و نصرت عطا فرما، کامیابی کامرانی عطا فرما، انہیں استقامت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ ان پر رحم فرما۔ یا اللہ تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ یا اللہ ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان معصوم بچوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ جو شہادتیں ہو رہی ہیں انہیں بہترین مقام و مرتبہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ان کا مددگار بنا دے، ان کی مدد کرنے والا بنا دے۔ ہم سب پر اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ جو جہاں جن حال میں ہیں، جن پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ان سب کی پریشانیوں کو، دکھ، بیماریوں، تکالیفوں کو دور فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سورہ احزاب ہمارا کل ہم نے آیت نمبر 35 تک ہم پڑھ چکے تھے، وہاں سے ہم کنٹینیو کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 35۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نجی معاملات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر یہ سورہ نازل کیا کہ کس طریقے سے آپ کے گھر کے معاملات ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق بہترین باتیں بھی بتا دی اور احکامات بھی
बनाते रसूल अज़वाज मुतहरात के ज़रिए से बात को हम तक पहुंचाना हमारे लिए इसमें नसीहत है और हमारे लिए इसमें सबक है। कल हमने देखा कि किस तरीके से हालात साजगार हो रहे थे। 5th हिजरी है। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह, पर्दे के अहकामात, ग़ज़वे अहज़ाब के बारे में तबसरा, उसके बाद बनु क़ुरैज़ा को निकाल दिया गया। ये तमाम मामलात हम कल देख चुके थे। कल की आखिरी आयत में जिस तरीक़े से आम ख़वातीन हुआ करती थी कि अपने शौहरों से अपने यानी माल के एतबार से माहाना क़र्ज़ जो सही नहीं होता है, इसमें यानी कमी हो रही है, इस तरीक़े से गुफ्तगू तमाम बीवियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे थे। हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों जब रसूलुल्लाह के घर में दाखिल हुए तो आप देखते हैं कि आपको अपनी अज़वाज मुतहरात के आगे बैठे हैं, अपने सर को झुकाए हुए हैं। तो इन दोनों ने पूछा कि क्या बात है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो बीवियां जो आगे बैठी हुई हैं, ये माहाना खर्च के बारे में मुझे मुताला कर रहे हैं, मुझसे मुतालिबा कर रहे हैं, मुझसे डिमांड कर रहे हैं कि माहाना खर्च जो है उनका बढ़ा दिया जाए। तो दोनों हजरात अपनी बेटियों की तरफ आगे बढ़े उनको डांटने के लिए कि तुम अल्लाह के नबी को परेशान करती हो, तुम्हें जो कुछ चाहिए तुम हमसे मांग लिया करो। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नासिल फरमाई, अगर तुम्हें दुनिया चाहिए तो आओ हम कुछ दे दिलाकर तुम्हें रुखसत कर देंगे। अगर अल्लाह और उसका रसूल आखिरत के तालिब हो तो जान लो कि तुम में से जो कोई नेकोकार हैं अल्लाह ने उनके लिए बहुत बड़ा अजर मुहैया कर रखा है, क्योंकि तुम आम औरतें नहीं हो, तुम ख़ास हो, तुम उम्मत के लिए एक रोल मॉडल हो, ख़वातीन के लिए, आने वाली नस्लों के लिए। तो ख़ास औरतों का ख़ास काम होना चाहिए। अल्लाह ताला ने इस बात को भी वाज़ेह कर दिया, अगर तुम में से कोई बेहयाई का काम करेंगे तो डबल जो है यानी पनिशमेंट भी डबल दिया जाएगा, कोई नेक काम करेगी तो अजर भी डबल दे दिया जाएगा। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर उम्महातुल मोमिनीन के ज़रिए बात हमें समझाना है और घरों में विक़ार के साथ टिक कर बैठा रहो और अपनी जो है जहालत की सजदत दिखाते ना फिरा करो, इसके बदले में नमाज कायम करो, ज़कात दो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। अल्लाह तो ये चाहता है कि तुम अहले बैत से गंदगी को दूर कर दे और तुम्हें पूरी तरह पाक कर दे। और याद रखो, अल्लाह की आयत और हिकमत उन बातों की जो तुम्हारे घरों में सुनाई जाती है, बेशक अल्लाह लतीफ़ और खबीर है। यहाँ पर इस बात को वाज़े कर दिया गया कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने बातों को वाज़े कर दिया कि हिकमत की बातें यानी तुम्हारे घरों में कुरान मजीद नाजिल हो रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तशरीह भी फरमा रहे हैं। और हिकमत की बातें का मतलब क्या है? दानाई या दानाई की बातें। फिर इसकी दो अक़साम होती हैं, एक है हिकमत इल्मी या कुरानी आयतें होती हैं और दूसरा जो है हिकमत अमली यानी अल्लाह के अहकामात को अमल के तौर पर यानी नाफिज करने का तरीक़ेकार कुरान है। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी दलाइल से साबित किया है कि हिकमत से मुराद सुन्नत नबवी है, यानी खा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बानी किसी आयत की तशरीह कर रहे हैं या तफसीर उम्मत को समझा रहे हैं या किसी हुक्म पर अमल करके उम्मत को दिखा रहे हैं, ये सब कुछ हिकमत के मफ़हूम में शामिल होते हैं। सारी हिकमत सिर्फ सुन्नत नबवी ही में ही महसूर है बल्कि कुरान में भी मौजूद है। इसलिए कुरान को देख लीजिए, अल कुरानुल हकीम कह दिया गया है कि हिकमत से भरा हुआ है। ये कुरान हिकमत से भरा हुआ है। और इतना ही नहीं है, तबलीग के लिए और हिकमत का होना बहुत ज़रूरी है, यानी इंसान की जो है मेंटालिटी को जानते हुए किस तबके का है, किस हद तक ये बात को समझ सकता है, उसकी जो है जहानत को पहचान कर उसकी इल्मी सतह के बुनियाद पर जो है हमें तबलीग का काम करना है। ज़िंदगी में अगर हिकमत आ जाएगी ना तो हर मामला खूबसूरत हो जाएगा। हिकमत ना होने की वजह से हम भोंडे तरीके से पेश आते हैं, रफली बिहेव करते हैं। कोई भी बात समझाना है, बताना है, सलीके से, मोहब्बत से, प्यार से, जिस तरीके से समझाया जाए उस तरह समझाना है। डांट डपट, मार पीट, झिड़कना, गालम गलोच से मामलात जो है दुरुस्त नहीं होते बल्कि और बिगड़ जाते हैं।
محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، چاہے بچوں کو، بڑوں کو، کسی اور کو آپ بات سمجھا رہے ہیں، چاہے وہ دین کی ہو یا دنیا کی ہو، کوئی بات کیوں نہ ہو جائے، حکمت اگر زندگیوں میں آ جائے تو زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ آج ہماری زندگیوں میں حکمت جو ہے مس ہو گئی ہے، کوئی بھی کام ہم حکمت سے نہیں کرتے۔ حکمت کا مطلب جو کام جب کرنا ہے وہ کرنا ہے، یہ نہیں کہ وہ کام کو جو ہے ٹائم کو گزار کر کرنا۔ یہ تمام چیزیں حکمت کا تقاضا۔ حکمت جو ہے علم سے ہوتا ہے، نالج، غور و فکر کرنے سے، تدبر کرنے سے اور سوچ وچار کرنے سے۔ قرآن مجید جو ہے بار بار ہمیں دعوت دیتا ہے کہ کائنات پر غور و فکر کیا کرو، اپنے انفس پر غور و فکر، قرآنی آیتوں پر تدبر تمہیں ملے گا، تفکر ملے گا، اس سے جو ہے حکمت، دانائی تمہارے اندر آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے مسلمان خواتین کی صفت کو بیان کر دیا گیا ہے، اور اتنا ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی کے ازواج مطہرات نے مطالعہ کیا کہ ہمیں جو ماہانہ خرچ دیتے ہیں وہ ہمیں بس نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر واضح کرتا ہے اگر ہمارا نبی چاہیے تو جو کچھ دے دیے لے لیا کرو، کفایت سے جو ہے کام کیا کرو، اگر نہیں ہے تو آؤ تمہیں دنیا میں ہم کچھ دے دلا کر رخصت کر دیں گے، اور ہمارے نبی کے لیے بہتر، تم سے بہتر عورتیں ہوں گی۔ ان کی صفت یہاں پر بیان کر دی گئی ہے، بلکہ امت مسلمہ کے ہر لڑکی میں، عورت میں یہ صفات پائی جانی چاہیے۔ اگر ان صفات میں 10 صفات بیان کر دیے گئے ہیں، جہاں مردوں کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر خواتین کا بھی ذکر کیا ہے۔ کوئی ادارہ، کوئی تنظیم، کوئی مول، کوئی کیوں نہ ہو جائے، نعرے تو لگاتے ہیں مرد اور عورت برابر ہیں، نہ تو ان کو وہ سٹیٹس، پوزیشن دیا جاتا ہے۔ کولو کی بیل کی طرح عورت کو بھی گھر سے باہر نکالا گیا، وہ بھی گھر کا کام کر رہی ہے، مرد تو اکیلا کام ہی کرے گا، گھر کا کام بھی کر رہی ہے عورت، باہر کا بھی کام کر رہی ہے۔ یہ ایکویلٹی کے نام پر لایا گیا، مساوات کے نام پر کہ دونوں میاں بیوی ایک ہے، ایک گاڑی کے پہیے ہیں۔ نہیں، اسلام نے اس کی نہیں، بحیثیت انسان دونوں برابر ہیں، بحیثیت جو ہے ان کی مجبوریاں، ان کی ضروریات، وہ سب چیزیں برابر ہیں۔ لیکن فزیکلی بھی دیکھ لیا جائے تو مرد جو ہے طاقتور ہوتا ہے، مرد دیکھ لیجئے جتنی ہائٹ، ویٹ، پرسنالٹی، جتنا موٹا تڑنگا اچھا لگنے لگے گا۔ اگر عورت بھی ایسی ہونے لگے گی تو مرد جیسی نظر آنے لگے گی۔ عورتوں میں جتنی نزاکت ہوگی اتنی اچھی خوبصورت لگنے لگے گی۔ تو مرد اور عورت میں اللہ نے، ہاں لیکن عبادات میں، روحانیات میں، صدقات میں، اللہ کے دین کے کام میں مردوں سے بھی زیادہ۔ آج دیکھ لیجئے کوئی یوٹیوب چینل یا کوئی فیس بک، جہاں بھی آپ دیکھیں گے جتنا خواتین دعویٰ کا کام کر رہے ہیں، تبلیغ کا کام، قرآن کا ہو، تجوید کا ہو یا گرامر کا ہو، بہت کم حضرات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ الحمدللہ خواتین اتنی آگے بڑھ گئی ہیں ہر فیلڈ میں، کہتے ہیں کہ مرد حضرات کو جابس نہیں مل رہے ہیں۔ ایجوکیشن میں دیکھ لیجئے بہت انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں، آگے بڑھ جاتی ہیں، لڑکوں کا پڑھائی میں دل ہی نہیں لگتا۔ اس کے برخلاف لڑکیاں دیکھ لیجئے آگے بڑھ رہی ہیں، میرٹس لے رہی ہیں، اسٹیٹس لے رہی ہیں، پوزیشنز لے رہے ہیں۔ تو الحمدللہ تو دین اسلام میں دیکھ لیجئے انسانیت کے اعتبار سے، حقوق کے اعتبار سے تو برابر ہیں، لیکن یعنی روحانیت کے اعتبار سے، لیکن مقام و مرتبے میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو الرجال قوامون علی النساء ایز اے پروٹیکٹر، سسٹینر، پرووائڈر، اس کو ایک درجہ اللہ نے فوقیت دے دی گئی ہے۔ یہ جو ہے گھر کا نظام سنبھالے گا، بڑا ہوگا، سربراہ رہے گا، اور جو ہے سب اس کے ماتحت رہیں گے۔ اللہ نے اس طریقے سے واضح کر دیا۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا جو ہے دوسرے اعتبار سے کمتر نہیں ہے عورت۔ اللہ نے یہاں پر ان صفات کو واضح کر دیا۔ ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ گرامر کے اعتبار سے جب ہم گرامر کی کلاس جب کورس کر رہے تھے، ہمیں ان آیتوں کے بارے میں بتا دیا گیا کہ قرآن مجید سے ان آیتوں کو ڈھونڈیے جو مذکر اور مؤنث اور جمع کے اعتبار سے ان کا سٹیٹس بیان کریے۔ تو ہم نے ڈھونڈ کر ان آیتوں کو جب نکالا تھا، دیکھیے مسلمونہ جمع کا صیغہ رفعی حالت میں ہے، مسلمینہ، مسلمونہ، مسلمینہ، مسلمینہ، رفع، نصب، جر، نصب اور جر میں دونوں سیم ہی ہوتے ہیں۔ اور جو ہے انا کا بھی قانون اس میں بیان کیا گیا۔ جب انا کا انا آتا ہے تو یہ مبتدا کو نصب میں لے کر جاتا ہے۔ اصل میں جو بھی اسم ہوتا ہے اس کا اصل سٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ رفعی حالت میں ہوتا ہے۔ مسلمن،
کچھ وجوہات ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ یا تو نسب میں چلا جاتا ہے یا تو جر میں چلا جاتا ہے. تو جب اس میں انا کہتے ہیں، جب انا سینٹنس میں کبھی بھی انا جو ہے شروع میں آتا ہے، انا اقوات انا آتا ہے، انا اور اس کی بہنیں، گرامر میں بہت اہم ترین چیپٹر ہے یہ. تو اس میں دیکھ لیجئے جب انا آتا ہے تو جملے اسمیہ میں مبتدا کو وہ نسب میں لے کر جاتا ہے. تو یہاں پر اس کی بہت بیسٹ اگزامپل ہمیں ملتی ہے کہ مسلمونہ رفعی حالت، مسلمینہ مسلمینہ نسب اینڈ جر. جب انا آ گیا ہے تو یہ مسلمونہ تھا تو یہ مسلمینہ نسبی حالت میں چلا گیا ہے. تو یہ بہت اچھی طریقے سے قرآن جب گرامر سیکھیں گے نا تو الحمدللہ آپ کو یعنی قرآن سمجھنے میں اور اس کو بیان کرنے میں بہت اچھی طرح آپ کو دلچسپی بھی بڑھے گی اور بہت اچھا لگنے لگے گا. تو یہ اسلام کی 10 بنیادیں اقدار بتا دیے گئے ہیں. اس میں مسلمانوں کی 10 ایسی صفت کا ذکر آیا ہے جنہیں اسلام کی بنیادی اقدار کا نام دیا جا سکتا ہے. پہلی صفت اسلام لانا ہے. اس کا انحصار 2 شہادتوں پر ہے. جو شخص اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو وہ دائرۂ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. اس کے بعد اسلام کے بعد جو ہے دوسری صفت کیا ہے؟ ایمان ہے. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ 2 شہادتیں، اقرار باللسان تصدیق بالقلب. دل میں جو ہے اقرار یعنی جڑ پکڑ لیا تو زبان سے وہ کلمہ آپ ادا کرتے ہیں. یہ جو ہے ایمان ہے. تو ان المسلمین والمسلمات، بالیقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور جو ہے مومن مرد اور مومن عورتیں. یہ جو ہے دوسری بات دوسری صفت بیان کر دی گئی ہے. اسلام کے بعد دوسری صفت کیا ہے؟ ایمان کے اعتبار سے ہے. تصدیق بالقلب، اقرار باللسان ہے. جب دل میں جو ہے یہ بات یقین ہو جاتی ہے تو زبان پر آتی ہے، وہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے سٹیج بائی سٹیج واضح کر دیا گیا ہے. 10 صفات بیان کر دیے گئے ہیں. ان میں سے سب سے پہلے اسلام ہے تو دوسرا جو ہے ایمان ہے. ایمان کے اعتبار سے جو ہے بتا دیا گیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے والقانتین والقانتات، مطیع فرما بردار، اسلام کے دائرے میں آ گئے اور ایمان کو قبول کر لیا ہے. تو اب کام کیا کرنا چاہیے؟ تیسری صفت، لوگ صرف جو ہے زبانی حد تک کی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے قائل نہیں ہوتے، بلکہ عملی طور پر ہر وقت انہیں ماننے پر اور مطیع فرما بن کر رہنے پر تیار رہتے ہیں. قانتات، مطیع فرما بردار، یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. دیٹس آل، ختم ہو گیا. وہاں پر سرنڈر کر دینا ہے. وہ جسٹیفیکیشنز اور لیم ایکسکیوزز لے کر نہیں آنا ہے. تو چوتھی صفت، یہ سچے ہیں اور راست باز ہے. والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات. کیا بات بتا دی گئی؟ سچے ہیں. زبان سے جو کہہ دیا سو بس وہ عمل میں بھی لے کر آتے ہیں. اپنے معاملات میں جھوٹ، مکر و فریب، ریاکاری، دھوکہ دہی، دغا بازی، ان تمام چیزوں سے وہ دور رہتے ہیں. اور 5ویں صفت یہ کہ وہ اللہ کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات کو خندہ پیشانی کے ساتھ صبر بھی کرتے ہیں، برداشت بھی کرتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، جھیلتے بھی ہیں، اس کو انجام تک پہنچاتے ہیں. یہ ہے صبر کرنا. کسی چیز کو حق مان لیا، جان لیا، ڈٹے رہنا ہے. حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجیے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انہوں نے مان لیا کہ اللہ ایک ہے، ابو جہل نے آ کر کہا کہ اس کو بھی الہ کہہ دو. جان دینا گوارا کر لیا لیکن جھوٹے خدا کو خدا کہنا گوارا نہیں. تو جس چیز کو مان لیا ڈٹے رہنا، پامردی نہ دکھانا، بزدلی نہ دکھانا، خندہ پیشانی کے ساتھ آنے والے مشکلات کو برداشت کرنا، یہ ہے صبر. ہم نے اردو کا صبر کیا لے لیا؟ کوئی گالی گلوچ دے، کوئی مار پیٹ کرے، کوئی کچھ کہے تو بس جی ایک کونے میں جا کر روتے بیٹھ جانا. کیا تو بس صبر کر رہے ہیں جی؟ یہ صبر نہیں ہے. صحیح حالات کا انتظار کرنا. جس طریقے سے دیکھ لیجئے ایک کسان صحیح حالات کا انتظار کرتا ہے، صحیح موسم کا انتظار کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کون سے موسم میں کون سی بیج ڈالی جائے گی، کون سی فصل اگ کر آئے گی. تو وہ حکمت کے ساتھ کام کرتا ہے اور حکمت کے ساتھ جو ہے وہ بیج بھی بوتا ہے،
کہ فصل کا انہیں اس کا جو ہے موسم کا انتظار بھی کرتا ہے اور اس میں جو ہے بیج بھی ڈالتا ہے فصل کے لیے، جو اس کو کام کرنا ہے محنت کرتا ہے، پھر اللہ پر بھروسہ، اللہ کے اوپر یعنی آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعائیں کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو واضح کر دیا، صبر کا مطلب ڈٹے رہنا، جمے رہنا، بزدلی نہ دکھانا، برداشت کرنا، جھیلنا، برداشت کرنا۔ جیسے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فزیکل پرسیکیوشن ہو رہا تھا، پھر بھی دیکھ لیجئے نہ دین سے پھرے، نہ ایمان سے پھرے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑا، نہ اللہ کے احکامات کو پامال کیا، کچھ نہیں ہے۔ ہم جیسے ہوتے تو احسان کرنے لگتے کہ کیا اللہ ہم تو ایمان لے کر آئے، ہمیں آزمائش، اور ایک کافر کس طرح سے کر رہے ہیں، ان کو تو کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر دیکھ لیجئے ان کی مثال کے ذریعے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انبیاء اکرام کی مثال کے ذریعے ہمیں واضح کرتا ہے، برداشت کرتے ہیں، جھیلتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ تو یہ صفت ہمارے اندر بھی آنا ہے۔ تو نمبر 1 کیا ہو گیا؟ مسلمین، اسلام میں داخل ہونا۔ اسلام اور ایمان میں فرق ہے، ایمان خاص ہے، اسلام عام ہے۔ جیسا کہ ہم نے وہ حدیث میں 40 نبوی میں بھی بہت اچھی طرح اس کے بارے میں نے بتایا ہے، اور سورہ حجرات میں بھی آتا ہے کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولم يدخل الایمان فی قلوبکم۔ یہ دیہاتی بدو قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے، کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو ہم اسلام لائے ہیں۔ ایمان تو ابھی ہمارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ کیا یہ بات آج کے مسلمانوں کے لیے، میرے اور آپ کے لیے صحیح ہے؟ کیا ہم صرف اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ابھی ایمان نہیں آیا ہے، ہمارے دلوں میں ایمان نہیں پیدا ہوا ہے؟ ہمارا تو حال یہی ہے نا، نام کے تو مسلمان ہو گئے ہیں، کام عمل دیکھ لیجئے، ذمہ داری کا احساس ہے ہمارے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذمہ داری عائد کر گئے ہیں، کار رسالت کی، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ کیا کر رہے ہیں بتائیے؟ یہ ذمہ داری کیا ہم نبھا رہے ہیں؟ ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں تو داخل ہو گئے ہیں، ایمان ابھی ہمارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اور جو ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، زانی جس وقت زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، ایمان اس کے دل سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی اس سے ایمان سلب کر لیا جاتا ہے۔ لیکن اس بات پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ کافر بن گیا ہے، گنہگار تو ہو گیا ہے، جب وہ توبہ استغفار کرتا ہے تو ایمان پلٹ کر آ جاتا ہے۔ تو قانتین قانتات، فرمانبردار مرد، فرمانبردار عورتیں۔ قنوت کے معنی ہوتے ہیں سکون کے ساتھ اطاعت کرنا۔ قرآن مجید میں بھی جو ہے سورہ زمر میں آتا ہے، آمن ہوا قانت آناء اللیل ساجد وقائما، جو رات کے اوقات میں سجدہ کرتے ہوئے اور کھڑے ہو کر اطاعت و عبادت کرتے ہیں، یعنی سکون کے ساتھ کرنا ہے، جم کر ایمان کے ساتھ کرنا ہے۔ تو یہاں پر قناعت کا مطلب کیا ہے؟ سکون کے ساتھ۔ والصادقین والصادقات، راستہ باز مرد اور راستہ باز عورتیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سچ بولنا، یعنی شک دلوں میں نہ رکھنا، سچ بولنا۔ اتنا ہی نہیں، زمانے جہالت یا اسلام میں دیکھ لیجئے وہ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے۔ سچ بولنا ایمان کی علامت ہے، جھوٹ بولنا نفاق کی علامت ہے۔ جس نے سچ بولا وہ نجات پا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ کو اختیار کرو، بس بے شک سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ کو اختیار کرو، بس بے شک سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے، سچ کو تلاش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے وہاں اسے بہت سچا لکھا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے اجتناب کرو، بے شک جھوٹ برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، برائی جہنم میں لے جاتی ہے۔ اور آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ کو تلاش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے وہاں اسے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو دیکھ لیجئے سچ اور جھوٹ کا فرق اس حدیث سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ اور جو ہے مومنوں کی پہچان ہی تھی سچائی پر، کسی حالات میں وہ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے۔ اس کے بعد والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں۔ یہ ثابت قدم لوگوں کی صفت ہے، مصائب، مشکلات، بھوک، پیاس، تکلیف، ہر چیز کو وہ برداشت کرتے ہیں۔
صبر کرنا اس بات کو جان لینا کہ جو مقدر میں لکھ دیا گیا ہے ہر صورت وہ ہو کر رہے گا، اور اسے صبر وہ ثابت کے ساتھ جو ہے وہ ثابت کے ساتھ حاصل کیا جاتا ہے، اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے مصیبتوں کا وہ جھیلتا ہے، برداشت کرتا ہے، اس کا سامنا کرتا ہے۔ اس کے بعد والخاشعین والخاشعات، اور ڈرنے والے، خشوع کا معنی ہوتا ہے سکون، تحمل، وقار، تواضع۔ اس کا سبب اللہ کا خوف، ان کی نگرانی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنک یراہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نہیں تو تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ایسی کیفیت ہر بار جو ہے چوکنا، اللہ از واچنگ می، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری اس بات کو نوٹ کر رہا ہے، میری اس حرکت کو نوٹ کر رہا ہے، میری DVD بن رہی، میری فلم تیار ہو رہی ہے۔ اگر انسان کو ہمیشہ یہ بات یاد ہونا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو گناہوں سے پاک رہے گا، زبان سے کبھی جھوٹ، غیبت، چغلی کوئی کام نہیں کرے گا، گناہ کرنے سے ڈرے گا کیونکہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ عام طریقے سے دیکھیے جہاں CCTV کیمرے لگے ہیں وہاں پر لوگ بہت جو ہے اٹینٹیو رہتے ہیں، اٹینشن میں رہتے ہیں، کوئی ایسی حرکت نہیں۔ ویڈیو میں دیکھیے کبھی ہم تقریبات میں بیٹھتے ہیں، کوئی ایسی مووی ہماری یعنی ہم کھانا کھا رہے ہیں یا کوئی ایسی جو ہے بری طریقے سے ہنس رہے ہیں، جو پوز ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے نا، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ڈیلیٹ کر دیں، اس کو ڈسکارڈ کر دیں، کیونکہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے۔ یعنی شادی کا موقع ہے یا جو بھی ہے، نیچرل سٹیٹ میں تھے آپ ہنس رہے بول رہے ہیں تو آپ کی ویڈیو آ گئی وہاں پہ، تو ہم پسند نہیں کرتے کہ لوگوں کے ساتھ میری ایسی جو فوٹو چلے جائے، میرا ایسا سٹیج ان کے سامنے نمایاں ہو جائے۔ لوگوں سے ہم اتنا کانشیس رہتے ہیں تو اللہ کے ساتھ خالق کائنات، مالک کائنات، جس کا ہم پر زیادہ حق ہے، سب سے زیادہ حق ہم پر اللہ کا ہی ہے، تو اس سے ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے۔ جس سے ڈرنا اس سے تو نہیں ڈرتے، جس سے نہیں ڈرنا ہے ان سے ڈر ڈر کر مر رہے ہوتے ہیں۔ تو ذرا ہمارا مائنڈ آف سٹیٹس جو ہے ہمیں چینج کرنا ہے، ہماری سوچ کو بدلنا ہے۔ کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے۔ کس کے لیے دینا ہے؟ اللہ کے لیے۔ کس کے لیے کام کرنا؟ اللہ کے لیے۔ کس سے خوشنودی طلب کرنا؟ اللہ کے لیے۔ ہر جگہ پر اللہ اللہ اللہ، ہر کام کے لیے اللہ، کوئی بات نہیں، نقصان بھی ہوا نا بس اللہ کے لیے، کوئی بات نہیں۔ تو ہر کام جب ہم اللہ اللہ کے لیے کریں گے تو ایک ایمان کی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ تو اسی بات کو یعنی خوش و خضوع اختیار کرتے ہیں نمازوں میں، معاملات میں، ڈیلنگز میں، ہر اعتبار سے۔ والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، یعنی خیرات کرنے والے مرد، خیرات کرنے والی عورتیں، اور جو ہے صدقہ ان محتاجوں اور کمزور لوگوں سے احسان ہے جو کما نہیں سکتے۔ کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں جن کے لیے کوئی کمانے والا بھی نہ ہو تو یہ لوگ اللہ کی اطاعت بچا لاتے ہیں، لوگوں کی طرف احسان کرتے ہوئے اپنا زائد مال انہیں دے دیتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، 7 لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوں گے، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ کے عرش کے سائے کے سوا اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس 7 سعادت مند لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا، صدقہ کرنے، ان میں سے جو ہے صدقہ کرنے والے، جو صدقہ کرتا ہے اور صدقے کو چھپا کر رکھتا ہے، اسے بائیں ہاتھ کو بھی علم نہیں ہوتا، دائیں ہاتھ سے اگر خرچ کرے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ صدقے کی ترغیب کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثیں بیان کی ہے کہ صدقہ کیا کرو، صدقہ ڈھال ہے، صدقہ تمہارے گناہوں کو بخشانے کے لیے مددگار ہے، اور جہنم کی آگ جو بھڑک رہی ہے اس کو بجھاتی ہے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالنے والی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ترغیب دلائی ہے کہ صدقہ کیا کرو، دل کھول کر صدقہ کرنا ہے۔ ایک ہوتا ہے فرض صدقہ جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، نفلی صدقہ، کوئی مصیبت آ گئی، مصیبت آنے سے پہلے صدقہ، جان کا صدقہ ہے، اور اسی طریقے سے آفت آ گئی تو اس آفت کو ٹالنے کے لیے صدقہ ہے۔ ہر اعتبار سے خوشی ہو گئی صدقہ ہے۔ صدقہ کا مطلب ہوتا ہے سچے دل سے۔ اب وہ مرغی اتار کر، کالا بکرا اتار کر وہ جو ہے فلانے کو دے دینا، یہ صدقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نام پر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، ان الصلاۃ و نسکی و محیای مماتی للہ رب العالمین۔ ہماری عبادتیں
ہمارا جینا، ہمارا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے، نظر، نیاز، روزہ، صدقہ سب کچھ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ اس کا بے پناہ اجر و ثواب دے کر رہے گا. اس کے بعد والصائمین والصائمات، روزے رکھنے والے مرد، روزے رکھنے والی عورتیں. ابن ماجہ کی حدیث میں ہے وزکات الجسد الصوم، جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ مال کی زکوٰۃ 2.5 2.5% جو ہے 1 سال ہو گئے اور اس میں سیونگز ہو تو اس میں سے 2.5% دینی ہے. لیکن جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ روزہ ہے. یعنی روزہ جسم کی جو ہے طبعی شرعی لحاظ سے، اور جو ہمارے اندر جو یعنی برائیاں، جو اخلاقی برائیاں پائے، روح کو بھی پاک کرتا ہے، جسم کو بھی. جو بیماریاں ہوتی نا، اگر سائنٹیفیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیا جائے، روزے کے بہت سارے فائدے ہیں. وہ معدے کو صاف کرتا ہے. معدے کو جو ہے 24 آورس ہم کھا رہے ہیں تو اس کو ہم کام میں لگائے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن 1 ماہ اس کو ریسٹ دے دیتے ہیں. دن میں کچھ نہیں کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں. تو جو شخص رمضان کے ہر مہینے، یعنی رمضان کے روزوں کے بعد ہر مہینے جو ہے 3 روزے رکھتا ہے، یعنی ایام بیس کے 13، 14، 15، ہر پیر جمعرات کا روزہ جو رکھتا ہے. روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ شہوت کو کم کرنے والی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوجہ فإنہ اغض للبصر واحسن للفروج ومن لم یستطع فعلیہ فی الصوم فإنہ لہ وجاء. اے نوجوانوں، گرو تم میں سے جس کو استطاعت ہو شادی کرنے کی تو نہ شادی کر لیا کرو. اگر شادی کرنے کی استطاعت نہ ہو تو روزے رکھا کرو، کیونکہ وہ اس کے لیے شہوت کو ختم کرنے یعنی کچلنے کا سبب بنتی ہے. اور والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، مومنہ عورتیں گھر میں ستر میں رہتی ہیں، باہر جب جاتے ہیں تو حجاب. جو کنڈیشنز اللہ نے واضح کر دیا، غیر مردوں سے بات کرتی ہیں تو لوچدار آواز میں نہیں بلکہ کھرے کھرے انداز میں بات کرتی ہیں. کوئی چیز لین دین ہے پردے کے آڑ میں کرنے لگتی ہیں. وقرنا فی بیوتکن کرتی ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے ایک مومنہ عورت کے لیے کنڈیشنز واضح کر دیے ہیں ان کنڈیشنز کو پورا کرتی ہے. اسی طرح مومن مرد بھی ان کنڈیشنز کو پورا کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد، کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں ہیں. ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص رات کو بیدار ہو جائے، اپنی بیوی کو بیدار کرے، دونوں اس رات 2 رکعت نماز پڑھ لے تو وہ اللہ کے وہاں کثرت سے ذکر کرنے والے مرد، کثرت سے ذکر کرنے والی عورتوں میں ان کا نام لکھ دیا جائے گا. سبحان اللہ. اب تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ابھی سی عادت ڈال لیجئے تھوڑا جو ہے یعنی تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا. آپ اٹھتے ہیں تو خود شوہر کو بھی اٹھائے، اگر شوہر اٹھتا ہے تو بیوی کو بھی اٹھائے. ایک حدیث میں تو آتا ہے پانی اگر ان کے منہ پر چھڑک دیا کرے تاکہ وہ نیند سے بیدار ہو جائے، کیونکہ اتنی بڑی فضیلت ہے. یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے تہجد کی نماز کی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے، آواز لگاتا ہے کوئی مانگنے والا اس کو عطا کروں، ہے کوئی بخشش چاہتا ہے تو میں اس کو بخش دوں. اب بخشش چاہنے والے، گناہوں کو معاف کرانے والے سو رہے ہیں تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ ہماری گناہوں کو بخش دے، ہمیں دیتا چلا جائے. تو تہجد کا وقت جو ہے دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. جیسے ہم کسی بڑے افسر سے فیس ٹو فیس بیٹھ کر جو بات کرتے ہیں نا، کہتے ہیں نہیں ملنا چاہتے ہیں، کئی بار کہتے ہیں فون پہ بتائیے کیا بات، نہیں وہ مل کر ہم بتائیں گے، کیونکہ مل کر بتانے سے، فیس ٹو فیس ملنے سے بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں نا. کتنے بھی دیکھ لیجئے نا اتفاقی کیوں نہ ہو جائے، بھائی بہنوں میں، رشتہ داروں میں، یہ سب کہنے سننے کی باتیں ہوتی ہیں. جب فیس ٹو فیس آمنا سامنا ہوتا نا، وہ جذبات ہی الگ ہو جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں، ایک دوسرے کے احسانات یاد آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کرنے لگتے ہیں. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ تو دیکھ لیجئے انسانوں میں جب ایموشنز ہے تو جب اللہ کو قریب پائیں گے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا گھڑی ہے. تو ایسے لمحات کو ہم گنوا رہے ہیں صرف نیند کے چکر میں، حالانکہ سو رہے ہوتے، جاگ رہے ہوتے ہیں. ہم تو سوتے ہیں 1، 2:30 بجے تک، 2 بجے تک تو سوتے ہیں. اگر کسی کو جاگ کر جو ہے سونے کے بعد آنکھ نہیں کھلتی تو کوئی بات نہیں، سونے سے پہلے ہی صحیح 2 رکعت نماز پڑھ کر ہی صحیح سو جایا کرے.
اب آ رہا ہے رمضان کا مہینہ تو اس کی تیاری ابھی سے مینٹلی پریپیئر ہو جانا ہے اپنے آپ کو، بلکہ نماز کی عادتیں ڈالیے. جس کو نماز کی عادت نہیں وہ نماز تہجد کی نماز کی عادت ڈال لیا کرے. 2 رکعت کی شکل ہی کیوں نہ ہو جائے تو 2 رکعت ہی پڑھیں گے، لیکن ان کا نام ذکر کرنے والے مرد، ذکر کرنے والی عورتوں میں لکھ دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ یہاں پر واضح فرماتا ہے والذاکرین والذاکرات. حضرت ابو ہریرہ سے روایت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے راستے میں چل رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میدان پہاڑ کی طرف آپ تشریف لے کر گئے، جمدان پہاڑ پر تشریف لے کر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جمدان ہے، تم چلتے رہو. مفردین سبقت لے گئے، یعنی صحابہ نے عرض کیا یہ مفردین کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد، کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ سر کے بال منڈوانے والوں کو بخش دے. صحابہ نے عرض کیا سر کے بال منڈوانے والے، کٹوانے والے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سر کے بال منڈوانے والوں کو بخش دے. صحابہ نے عرض کیا اور بال کٹوانے والوں کو بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بال کٹوانے والوں کو بھی بخش دے. یعنی جب عمرہ کے لیے جاتے ہیں یا حج کے لیے جاتے ہیں، بعض لوگ کٹواتے ہیں، بعض لوگ منڈوا لیتے ہیں. پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سر کے بال منڈوا لیتے ہیں ان کے لیے دعا کی، اس کے بعد جو ہے کٹوانے والوں کے لیے، اس کے بعد دونوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے. تو لہٰذا یہاں پر دیکھ لیجئے 10 جو ہے مومن مرد اور مومن عورتوں کی صفات بیان کر دی گئی ہیں، اور یہ جو بھی 10 صفات جو بھی اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے اس کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کس چیز کا؟ مغفرت و اجر عظیم. اللہ ان کو بخش دے گا، بخشش کا اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. یہاں تک بات کو واضح کر دیا. اب یہاں سے دیکھ لیجئے حضرت زید بن حارثہ کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے. یہ کس کو کہہ دیا جا رہا ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی پھوپھی زاد بہن بھی ہے اور صحابیہ بھی ہے، اور زید بن حارثہ کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کے نکاح کے لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کی پھوپھی زاد بہن تھی، امیمہ جو آپ کی پھوپھی تھی ان کی صاحبزادی تھی، تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دے کر بھیجا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند نہیں کیا. انا خیر منہ نسبا، میں اس شخص سے جو ہے نسب میں بہتر ہوں، میں اس کو اپنے لیے پسند نہیں کرتی، میں قریش کی شریف زادی ہوں. اس طرح کا انہوں نے کچھ بات کہی، اور ان کے بھائی عبداللہ بن جہش بھی اس بات پر راضی نہیں تھے، اس لیے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آزاد کردہ غلام تھے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی خصوصی جو ہے یعنی سگی پھوپھی امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے صاحبزادی تھی. تو لوگوں کو یہ بات جو ہے سخت ناگوار گزرا کہ اتنے اونچے خاندان کی گھرانے کی لڑکی، اور وہ بھی کوئی غیر نہیں بلکہ رسول اللہ کی پھوپھی زاد بہن، ان کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جب اللہ کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دے تو تمہارے لیے کوئی مومن مرد ہو یا عورت ہو اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کو ریجیکٹ کر دے. جیسے یہ آیت نازل ہونا تھا تو اسے سنتے ہی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ ان کے سب خاندان والوں نے بلا تعامل سر اطاعت خم کر دیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح پڑھایا. خود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے 10 دینار اور جو ہے 20 درہم مہر ادا کیا، اور جو ہے کچھ کپڑے، تحفے، تحائف، سامان خوراک اور گھر کے خرچے کے لیے بھی بھجوا دیا، کیونکہ زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کی کفالت میں تھے. اسی لیے دیکھ لیجئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت فاطمہ الزہرا سے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مال میں سے ہی آپ نے ان کے ضرورت کی چیزوں کو جو ہے فراہم کر دیا. تو اسی طرح کیونکہ حضرت زید بن حارثہ آپ کی کفالت میں تھے تو آپ نے اپنی طرف سے 10 دینار مہر کے اعتبار سے 20 درہم مہر ادا کر دیا.
اور جو ہے کپڑے، تحفے، تحائف اور سامان خوراک گھر کے خرچے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھجوا دیا۔ تو یہ آیت جو ہے خاص موقع پر نازل ہوئی، مگر جو حکم اس میں بیان کیا گیا ہے کہ آئین کا وصول جو ہوتا ہے، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ دونوں میں انبن رہی۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہی میں۔ دیکھیے ایک بات انہوں نے ریجیکٹ کیا نا، وہ بھی ان کے لیے صحیح تھی کہ میں شریف زادی ہوں، میں فلاں قریش کے خاندان کی ہوں، ایک ادنا سا یعنی آزاد کردہ غلام، پسند نہیں کیا، اس پر اللہ نے آیت نازل فرمائی، ان کو وارن کر دیا۔ تو بتائیے میرا اور آپ کا معاملہ، کتنے معاملات میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ امت میں اختلافات کس طرح سے آئے ہیں، نہ تو ہم صحیح حدیث پر جو ہے صحیح حدیث کی سند لیتے ہیں، نہ حدیث کے بارے میں جانتے ہیں، اور حدیث کو بہت لائٹلی لے لیتے ہیں، کہتے ہیں اچھا حدیث ہے تو بس کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے فلاح کامیابی کی کنڈیشن جو ہے حدیث پر رکھ دی ہوئی ہے، اطاعت رسول میں رکھ دیا ہے۔ دین اسلام میں رسول اللہ کی اطاعت اس طرح فرض ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کئی مقامات پر واضح کر دیا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور جو ہے سورہ محمد میں بھی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو۔ دیکھو اطاعت سے انحراف کر کر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کر کر تم اپنے اعمال کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو کیا پتہ چلتا ہے؟ رسول اللہ کی اطاعت نہ کرنا، سنتوں پر نہ عمل کرنا، اپنے اعمال کو ضائع کرنا ہے۔ اور جس طریقے سے اس کی اہمیت دے دی گئی، جیسے ہم قرآن کی آیتوں پر عمل کرتے ہیں، اللہ کی بات پر، اللہ کے احکامات پر، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی ہمیں اہمیت دینی چاہیے، فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے، ایزی نہیں لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کہتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ایک ہوتی ہے دیکھیے یعنی اس کی حدیث کی بھی 3 اقسام ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے علمی، آپ نے بیان کر دی، دوسری ہوتی ہے عملی، تیسری ہوتی ہے تقریری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسا پڑھو مجھے پڑھتا دیکھ رہے ہو، یہ آپ کا قول ہو گیا۔ ایک بار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی منگوایا ایک برتن میں، اور آپ نے وضو کر کر پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح وضو کرتا ہوا دیکھا، تو ایک ایک اعضاء کو 3 مرتبہ دھو رہے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی ہے، عمل ہے۔ اور تیسرا، ایک صحابی جو ہے فجر کی نماز ہو گئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے پڑھایا، تو آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد جو ہے نماز پڑھنے لگے، تو آپ نے پوچھا کہ یہ نماز کیوں؟ کیونکہ فجر کے بعد تو کوئی نماز نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی، جب تک جو ہے نماز کھڑی ہوگی تو میں نے فرض نماز ادا کر لی، میری سنتیں باقی رہ گئی جو میں پڑھ رہا تھا۔ ابھی نماز ختم ہوئی ہے نا، تو ابھی تو وقت ہے نا۔ تو 3 ایسے ممنوع اوقات ہوتے ہیں جب سورج نکل رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، نصف النہر، کیونکہ یہ شیطان کے سینگ کے درمیان سے گزرتا ہے، تو اس وقت مشرک اس کی پوجا پرستش کرتے ہیں، اسی لیے منع کر دیا گیا۔ یہ نماز کے ممنوع اوقات ہے، سجدہ اس اوقات میں جائز نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی، یعنی آپ نے اس کو اپروو کر دیا۔ تو سنت کا اگر ہم ڈکشنری کے اعتبار سے بھی معنی لیں گے تو طریقہ، راستہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے۔ تو حضرت ابو حذیفہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، جس شخص نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا اس کے بعد لوگ اس پر عمل کیے، جاری کرنے والے کو اپنے عمل کا ثواب بھی ملے گا، اور اسے اچھے طریقے پر چلنے والے دوسرے لوگوں کا عمل کا ثواب بھی ملے گا، جبکہ عمل کرنے والوں کے لوگوں کو اپنے اجر کا ثواب بھی ملے گا، اور جس نے اس کو پہلی بار ایجاد کیا ہے اس کو بھی ملے گا۔ اسی طریقے سے کوئی برا طریقہ، برا عمل کرتا ہے تو لوگ اس پر اسی کو فالو کرنے لگتے ہیں، یعنی کوئی گناہ ہو جاتا ہے، لوگ جو ہے اسی طرح وہ گناہ کرنے لگتے ہیں، تو جس نے گناہ کا پہلے کام کیا، جس کو لوگ فالو کر رہے ہیں، وہ سب اس کے کھاتے میں ڈالا جائے گا۔ اور اس طریقے سے قرآن اور سنت میں جو ہے، سنت کا مطلب کیا ہے؟ سنت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ کار۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، حضرت انس بن مالک کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے طریقے پر چلنے سے گریز کیا، منہ موڑا، اعراض کیا، پسند نہیں کیا، تو وہ مجھ سے نہیں، یعنی وہ میرا امتی نہیں، امت مسلمہ میں سے نہیں ہے۔
حضرت عبداللہ بن عباس کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی. حضرت طلحہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی تو انہوں نے اس میں سورہ فاتحہ پڑھی اور فرمایا میں نے یہ اس لیے پڑھی تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ یہی ہے. اور سنت کے 3 اقسام ہیں: سنت قولی، سنت فعلی، سنت تقریری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک جو بھی ارشادات بیان ہوتے ہیں وہ قولی کہلاتا ہے. جیسا کہ مثال کے طور پر جو ہے ان الشیطان یستحل الطعام اللہ یذکر اسم اللہ علیہ، حضرت حذیفہ کی روایت ہے. رسول اللہ نے فرمایا اگر کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے، ناٹ اونلی کھانا، پانی پی رہے ہیں، کوئی مشروبات، آپ ڈرنکس جوسز پی رہے ہیں، بسکٹ کھا رہے ہیں، چلتے پھرتے کچھ نہ کچھ منہ میں ڈالتے رہتے نا، ہر بار بسم اللہ کہیے ورنہ وہ شیطان کے حصے میں چلا جائے گا. تو جس نے جو ہے کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی تو شیطان اس کے کھانے کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے. مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. یہ قولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیئنگز. نمبر 2 پر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکشنز، سنت فعلی جس کو کہتے ہیں. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہم نے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں درست فرماتے. جب ہم سیدھے کھڑے ہو جاتے تو اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے. یہ کیا ہے؟ آپ کا فعل ہے، آپ کا ایکشن ہے. صحابہ نے سب نے دیکھا آپ اس طرح کرتے ہوئے. پھر ایک جو ہو گیا تقریری جس کو کہتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپروول دے دیا اس کو. یعنی کوئی کام کرتے ہوئے کسی صحابی کو دیکھا تو پھر آج جیسے میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ صبح کے وقت جو ہے نماز کے بعد 2 رکعتیں ایک صحابی پڑھ رہے تھے تو صبح کی نماز 2 رکعت ہے تو اس آدمی نے کیا جواب دیا؟ میں نے فرض نماز کے پہلے 2 رکعتیں سنت نہیں پڑھی تھی لہٰذا میں پڑھ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر خاموشی اختیار کر لی. اس کا مطلب اس کو اجازت دے دی گئی. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنت تقریری. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے اس کو اپروول مل گئی. اور دین کے معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی اطاعت کرنا فرض ہے. قرآن مجید میں کئی آیتیں ہیں اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، جو کچھ تم سمعنا و اطعنا، سنو اور اطاعت کیا کرو. وقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، سورہ نور میں بھی واضح کر دیا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا. جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اصل میں اللہ کی اطاعت کی. جس نے رسول کی اطاعت سے منہ پھیرا وہ رسول کی اطاعت سے نہیں منہ پھیر رہا ہے بلکہ اللہ کی بات سے، اللہ کی اطاعت سے منہ پھیر رہا ہے. وما ارسلناک من رسول، ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے الا لیطیع باذن اللہ، اس کے لیے اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کر دیا جائے. سورہ نساء میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول وأولی الامر منکم. واضح کر دیا گئے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو ان لوگوں میں سے جو تمہارے صاحب امر ہو، لیڈر ہو، امیر ہو. اگر تمہارے درمیان کبھی کوئی معاملات میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو. یہ نہیں کہا کہ اللہ کی طرف پلٹا دو، قرآن کی طرف پلٹا دو. دونوں سائملٹینیسلی ہے، ساتھ ساتھ ہے. یہ تھیوری ہے تو وہ پریکٹیکل ہے. اللہ نے قرآن مجید میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ 82 ٹائمز واضح کر دیا. اب بتائیے قرآن میں کہاں ملتا ہے کہ ہمارے لیے نماز کب شروع کرنا، کیسے ختم کرنا، درمیان میں کیا کرنا، تحیات کیا پڑھنا، یہ سب کس نے؟ صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھا کرو جیسا مجھے نماز پڑھتا دیکھ رہے ہو. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو نہیں کریں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ جو نبی یہ منکران حدیث ایک گروپ نکل گیا ہے، ایک فرقہ، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، سنت کی ضرورت نہیں ہے. پتہ نہیں 1450 سال پہلے نہ وہ لکھائی میں ہے، نہ اس کو پرزرو کر دیا گیا، نہ سیف ہے. تو کس طرح سے ہم، یہ ایک فتنہ ہے آج کے دور کا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر کام میں دیکھ لیجئے موٹے موٹے لاس، قوانین تو بیان کر دیے گئے. اس کی تشریح کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک ایک چیز کو کھول کھول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں. تو 2 سورسز ہیں ہمارے علم کے، 2 منبع ہے، ایک ہے قرآن، دوسرا سنت. سنت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار. دیکھیے ہم الگ سے تو سیرت پڑھتے ہیں لیکن قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ڈھونڈیے. سورہ ہمیں آگے چل کر بتا رہے ہیں الم یجدک یتیما فآویٰ، اس پر بتا دیا گیا آپ یتیم تھے،
آپ یتیموں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریے کہ آپ کی دلجوئی کے لیے اللہ نے یہ سورہ نازل کیا. جب فترۃ الوحی ہو گئی، وحی کا سلسلہ سٹاپ کر دیا گیا، تھوڑی دیر کے لیے بریک دے دیا گیا. اس کے بعد دیکھ لیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں، الم تر کیف فعل بربک باصحاب الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ اللہ نے واضح کر دیا. تو قرآن میں سیرت ہے، سیرت جو ہے قرآن کی تشریح ہے. تو ہم ایک کو دوسرے سے کس طرح سے الگ کر سکتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن رکھ دیا، اگر تمہارا ایمان مکمل ہونا ہے تو قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کی اطاعت. جہاں اللہ کی اطاعت وہاں رسول اللہ کی اطاعت لازم و ملزوم ہے. جو کوئی اللہ کی اطاعت تو کرتا، رسول اللہ کی نہیں کرتا، وہ اپنے اعمال کو برباد کر رہا ہے، ہلاک کر رہا ہے. اور وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، رسول اللہ کوئی بھی بات اپنی مرضی سے نہیں کرتے، بلکہ وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جاتی ہے اس کے مطابق بات کرتے ہیں. تو رسول اللہ نے دیکھیے امت کو وضو کا وہی طریقہ سکھایا جو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ کو سکھایا گیا، نمازوں کے وہی اوقات جو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کو، اور نماز کا وہی طریقہ کار امت کو بتلایا جو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کو بتلا دیا گیا. تو رسول اللہ کی پوری حیات مبارکہ، ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں، بلکہ پوری کی پوری زندگی اگر دینی مسائل کے بارے میں جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہ آ جاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالات کا جواب نہیں دیا جایا کرتا تھا. اویس بن صامت اپنی بیوی قولہ بنت ثعلبہ کو جو انہوں نے زہار کیا تھا، اس خاتون نے آ کر رسول اللہ سے جھگڑا کرنے لگی کہ آپ میرے بارے میں کوئی نہ کوئی فیصلہ کریے، میں عمر رسیدہ خاتون ہوں، میرے بچے بہت زیادہ ہیں، میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر دیا، اس بڑھاپے میں کہاں جاؤں؟ تکرار کر رہے تھے، آپ کو بھی نہیں پتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے وہی نازل نہیں کیا کہ یہ زبانوں سے کہہ دینا کہ تمہاری پیٹھ میری ماں جیسی، تو یہ سب کچھ نہیں. منہ بولے بیٹے کی کوئی اہمیت نہیں، کسی کو ماں بنانا، کسی کو بیٹا، کسی کو بہن، کسی کو جو ہے بھائی بنانا، یہ دین اسلام میں نہیں ہے. اگر تم کسی بچے کی، یتیم کی تم پرورش کر رہے ہیں، کفالت کر رہے ہیں، تو اس کو اس کا باپ کا نام دیا کرے. وہ فارم جو ہوتا نا جہاں فل اپ کرتے ہیں فادرس نیم، تو اس میں حقیقی باپ کا نام لکھیے. پاسپورٹس میں ہے، آدھار کارڈز میں ہے، راشن کارڈ میں ہے، کوئی بھی کارڈ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے، تمہاری آئیڈینٹیفیکیشن دنیا میں تمہارے باپوں کے ذریعے، باپ کا نام ساتھ میں نہیں تو وہ حرام ناجائز بچے کہلائیں گے. لوگوں نے تو رسول کو تک نہیں چھوڑا، عیسیٰ ابن مریم کو نہیں چھوڑا، تو پھر ہمیں کیا چھوڑیں گے بتائیے؟ دنیا میں باپ کے نام سے، قیامت کے دن ماں کے نام سے پکارے جائیں گے، کیونکہ ماں کو ہی پتا ہے کہ یہ اولاد کس مرد سے ہوئی ہے، اولاد ماں ہی جانتی ہے. تو یہ بہت اہم ترین موضوع ہے. سنت کو اتنا ایزی مت لیا کرے، اچھا سنت تو ہے نہ کرے تو کیا کرے، نہیں تو کیا نہیں. اللہ کے نبی جو بھی کام کرتے ہیں وہی الہی کے مطابق. اطاعت رسول جو ہے کرنا ہم سب کے لیے، یعنی ایمان کا ایک جز ہے، ایک پارٹ ہے. اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اور سورہ الانعام نے بھی واضح کر دیا ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِتُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، میری طرف سے یہ قرآن نازل کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ڈرائے، ان کو بھی جن تک یہ قرآن پہنچا ہے. تو اطاعت رسول کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث بھی جو ہے بہت اہم ترین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا. صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی انکار کس نے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انحراف، روگردانی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر جو ہے سورہ ہجر میں واضح کر دیا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. سورہ نساء 65 آیت میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم، اللہ قسم کھا کر کہتا ہے وہ مومن ہی نہیں جب تک کہ تم اپنے آپس کے معاملات، جھگڑے کوئی کیوں نہ ہو جائے، باہمی اختلافات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے. قرآن اور سنت کی طرف رجوع کریے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر، اس مسئلے میں کس طریقے سے عمل کیا ہے ہمیں دیکھنا چاہیے. اور فیصلہ کرنے والا آپ کو نہ مان لے
پھر جو فیصلہ آپ کرتے ہیں اس پر دل میں تنگی محسوس کریں، بلکہ تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ سمینا و اطاعنا، ہم نے سنا بس اطاعت۔ اب کتنی نہیں ہماری زندگی کے معاملات، شادی بیاہ، موت، مٹی، بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ملتے ہیں نا، حدیثیں پتہ ہے نا، اسراف نہ کرو، قرآن کی بھی آیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح فرما دیا۔ شیطان جو ہے اس طریقے سے وسوسے ڈالتا ہے، اور اس نے اللہ سے عہد کر آئے تمہارے مالوں میں اولاد میں شریک کر لوں گا، شرکت کروں گا۔ تو پھر یہ تمام باتیں اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے، نہ سنتے ہیں نہ پڑھتے ہیں، اس کو جو ہے سنی انسنی کر لیتے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحمت اللہ علیہ کی زبان سے ایک ہی جواب نکلتا کہ یعنی مجھے اللہ کی کتاب یا سنت رسول سے کوئی دلیل نہ ہو تو تسلیم کروں گا۔ ان کے زمانے میں ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا کہ قرآن کو بھی جو ہے یعنی قرآن مخلوق ہے، یہ مامون الرشید کے حکومت کا دور کا معاملہ ہے۔ تمام علماء سے جو ہے منوانے کی کوشش کی مامون الرشید نے، تو امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے خود ساختہ عقیدے کے سامنے پہاڑ بن کر کھڑے ہو گئے، ان کو جیل میں رکھا گیا، کوڑے مارے گئے ان کے پیٹھ پر، لیکن پھر بھی دیکھیے وہ اپنے فیصلے سے اٹل رہے۔ مصلحت اور حکمت کا کوئی بھی مشورہ امام محمد بن حنبل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کوئی زیادہ نہیں تھا۔ کوئی حکومت ہو یا کوئی مصلحت کیوں نہ ہو جائے، بڑی بڑی موٹی موٹی رقمیں دے دی گئی ان کو یہ بات کو منوانے کے لیے۔ میں تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، انی قد ترکت فیکم ما انی تسمتم به لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ وسنت رسولہ، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت پر عمل کرنے سے روک نہ سکے گا۔ تو کتاب اور سنت ہمارے لیے، قرآن اور سنت کتنا اہم ہے، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ایمان مکمل ہی نہیں ہوا۔ دیکھیے کلمے کے بھی دو پارٹس ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ ایک ہے، پوجا پرستش عبادت کے لائق، حکم ماننے کے لائق اللہ کی ذات۔ یہ کیسے مانا جائے گا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، تم دعویٰ کرتے ہو نا اللہ سے محبت کرنے کا، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کیسے اللہ تک پہنچنا، اللہ کی معرفت کیا ہے، اس کو کیا چیز پسند، کیا چیز سے ناراض ہوتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ہم دیکھیے کسی بڑے آدمی کے بارے میں کچھ لکھنا معلومات تو اس کے خاص لوگوں سے پوچھتے ہیں نا، کیا پسند ہے ان کو، کیا کرتے ہیں، ان کا ڈیلی روٹین کیا ہے، تاکہ جانکاری حاصل کرے۔ تو اللہ کے بارے میں، اللہ کی معرفت کے بارے میں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس سے بہت بڑی فوزن عظیمہ، فوزن عظیمہ، بہت بڑی کامیابی ہوگی اور جنت کی ضمانت دے دی گئی۔ من یطع اللہ والرسول یدخل الجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ پھر پورا اجر و ثواب مل کر رہے گا۔ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں کبھی کمی نہیں ہوگی۔ گناہوں کی مغفرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتباع کے ساتھ کنڈیشنل ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت کرتے تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہاری خطائیں معاف کر دے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا رحیم ہے۔ اور اتنا ہی نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے لوگ قیامت کے دن نبی، صدیقین، شہداء، نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ اس کو دلالت کرتی ہوئی دیکھیے قرآن مجید کی آیت بھی ہے، سورہ نساء آیت نمبر 69 میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے باوجود بعض لوگ عملاً اللہ اور اس کا رسول کا حکم نہیں مانتے، ایسے لوگ مومن نہیں۔ اللہ نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے کا نتیجہ باہمی اختلافات، انتشار، لڑائی جھگڑا۔ رسول اللہ کے حکم کی موجودگی میں کسی دوسرے کے حکم پر عمل کرنے کے دین اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سری گمراہی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے اپنے انجام کے خود ذمہ دار ہوں گے۔
اور اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولُنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. کھول کھول کر واضح کر دیا گیا ہے. تو رسول پر صاف صاف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی سزا جہنم، رسوا کن عذاب. تو لہٰذا ہیلے بہانے تلاش کر کر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے پہلو تہی کرنا دردناک عذاب کا سبب بنتا ہے. تو کیا کرنا ہے ہمیں؟ کوئی بھی بات چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، زندگی کے معاملات، طور طریقے، مسجد کی بات ہو، مسجد میں ہو یا گھر کی ہو، بازار کی ہو، دفتر کی ہو، ویئر ایور اٹ میں بھی. مسلم کا مطلب ہر جگہ فرما بردار ہم اللہ کے. آفس میں بھی ہیں امانت داری کے ساتھ. آفس کے وقت میں ہم اپنا پرسنل کام نہیں، آفس کی چیزوں سے پرسنل کام نہیں، اسٹیشنری چرا کر گھر میں نہیں لانا. بچے کے لیے پینسل اریزر کام آ جائے گا. اور پرنٹرز یوز کر رہے ہیں، بکس بچوں کے جو ہے آپ پرنٹ کر کر لے کر جا رہے ہیں، یہ امانت میں خیانت. اس وقت میں آپ اپنا کوئی پرسنل کام نہیں ہے، پورا کام جو ہے جس کے لیے آپ کو تنخواہ ملتی ہے، پیمنٹ ملتی ہے آپ کو. امانت داری یہ ہے. ہم نے کیا سمجھ لیا؟ بس جی سچائی کہتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں یہ کیا ہے، چھوٹا ہے ریزر پینسل، یہ تھوڑی کچھ بڑی بات ہے. آپ بول کر لائے ہیں، بتا کر لائے ہیں، جس سے جو انچارج ہے آپ کا، ذمہ دار ہے، آپ پوچھ کر لائے ہیں اس سے. تو پھر وہ ایک دیکھا تو چوری، امانت میں خیانت، بددیانتی. آپ نے جو ہے سائن کیا ہے نا، یہاں کی سب چیزیں جو ہے میری ذمہ داری، میری نگرانی میں رہیں گی. آپ چوری کر رہے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم تو سچے مومن جی، ہم تو حاجی ہیں، ہم فلانا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر واضح احکامات ہمیں دے رہا ہے، تو ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں جنت کی خوشخبری، جنت میں لے کر جاتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمیں فرما بردار بناتی ہے. قرآن اور سنت پر سختی سے عمل کرنے والے لوگ گمراہیوں سے بچے ہوئے رہتے ہیں، اللہ کی نظروں میں ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کی شفاعت انہیں نصیب ہوتی ہے. کتنے جو ہے اس کے فائدے، اور رسول اللہ کی سنتوں پر عمل نہ کرنے کے کتنے نقصانات، گمراہی، ضائع کر دیے جائیں گے. تو پھر دیکھ لیجئے. تو یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کا مثال دے کر اللہ ہمیں واضح کرتا ہے. تو جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والوں نے انکار کر دیا، جیسے اللہ نے یہ آیت نازل کی، پھر رضامندی ظاہر کر لی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے. اب یہاں پر جو ہے 38 آیت میں 37 آیت سے جو ہے حضرت زید بن حارثہ کا، وہ بار بار آ کر، کیونکہ جو ریسپیکٹ ایک شوہر کو ملنی چاہیے بیوی سے، ایک شوہر کو جو اس کا حق ہوتا ہے، وہ نہیں مل رہا تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ان کے دل میں ایک بات ہو گئی. دیکھیے دلوں میں جب لڑکیاں کوئی بات لے کر بیٹھ جاتی ہیں نا، کچھ دھوکہ دے دیا یا کچھ ہو گیا، کچھ فراڈ ہو گیا، کچھ لوگوں نے زیادہ مال مانگ لیا، لڑائی جھگڑا وٹ ایور اٹ میں بھی، وہ بات لے کر جب سسرال میں آتی ہے نا، اب وہ جو ہے نیگیٹیوٹی کا چشمہ پہن کر دیکھتی ہے. تو ہر کونے میں، ہر کھدڑے میں، ان کو ہر کام میں، ہر چیز میں نیگیٹیوٹی نظر آ رہی ہوتی ہے. سسرال کی ہر باتوں میں ان کو وہی نظر آ رہی ہوتی ہے. جو پازیٹیوٹی لے کر آتی ہے اس کو ہر چیز اچھی لگنے لگتی ہے. کوئی بات نہیں، اگر کوئی ڈانٹتا بھی ہے میری بھلائی کے لیے. تو دیکھ لیجئے اس طریقے سے تو آپ کی سوچ، آپ کا نظریہ آپ کو بدلنا ہے. میں نے آپ کو واقعہ بھی سنا ہے نا، ایک شخص گیا ڈاکٹر کے پاس، کہنے لگا کہ میری نظر کمزور ہو رہی ہے. تو اس نے کہا کہ ہر چیز آپ کی جو ہے بلو، یعنی بلو میں اگر رہیں گے تو آپ کا جو ہے آئی سیٹ اچھا رہے گا، ڈیولپ بھی ہوگا، اس کو نقصان نہیں ہوگا. تو اس نے کیا کیا، گھر کے پردوں سے لے کر کارپیٹ سے لے کر سب چیز بلو 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 کر لیا. پھر بھی آ کر کہنے لگا کہ اب جب باہر جائے گا تو کہاں بلو رہے گا. تو ڈاکٹر نے کہا کہ تم نے اتنا سب کچھ کیا. میں نے کہا کہ بلو کلر میں تمہاری ایسٹ جو ہے انکریز ہوگی، اس کو نقصان نہیں پہنچے گا. تو اتنا خرچہ کرنے کے بدلے میں صرف آپ جو ہے بلو چشمہ پہن لیتے تو آپ کو دنیا پوری بلو نظر آتی. بات یہی ہے، سوچ کی، سمجھ کی. چشمہ جو پہنتے ہیں اس سے وہی نظر آتا ہے. کالا چشمہ تو پوری دنیا کالی، گرین چشمہ تو پھر ہر جگہ گرینری گرینری نظر آئے گی. تو چشمے بدلنے کی ضرورت ہے ہمیں. ایسٹ ہوتا ہے تو چشمہ بدلتے ہیں نا، بڑھ گیا یا کم ہو گیا، گھٹ گیا. اور دھندلا ہو تو چشمے کو صاف کرتے ہیں تاکہ کلیئر ویژن ہو. تو ویژن کلیئر کیا کرے، مشن جو ہے کلیئر رکھا کرے. نہ مشن ہے نہ ویژن ہے، اندھی دھند زندگی گزار رہے ہیں. مل گیا کھا لیے، نہیں واویلا کرے، ایسا نہیں. ایک مسلمان کی زندگی ایک ڈسپلن رہتی ہے، آرگنائز سسٹمیٹک ہوتی ہے، اس کا ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے.
ہماری زندگیاں بغیر ٹائم ٹیبل کے، جب جی چاہا شوق میں آ گئے رات بھر بیٹھ کر پڑھے، اس کے بعد 4 دن تک کتاب کو ہاتھ نہیں لگائے۔ یہی ہے نا ہمارا معاملہ۔ کیسے ہوگا؟ ایک ڈسپلن، تھوڑا تھوڑا بچے کو تھوڑا تھوڑا گریجولی جو چیزیں کھلاتے ہیں، جیسے جیسے وہ بڑا ہو رہا ہے اس سے جو ہے بڑی بڑی خوراک دیتے ہیں، ایک ہی وقت میں اس کو نہیں کھلاتے نا ہمارا معاملہ، کیونکہ نہ ہمارے پاس حکمت ہے، نہ کوئی مصلحت ہے، نہ کوئی ٹائم ٹیبل، نہ زندگی کا کوئی مشن، نہ کوئی ویژن، ہمیشہ واویلا، رونا پیٹنا، ہائے ہائے سینہ کوٹنا، ہائے میری بدبختی، پتہ نہیں یہ شوہر ملا، یہ گھر مل گیا، پتہ نہیں یہ بچہ کیا بنے گا، یہ بچی کی کب شادی ہوگی۔ Who are you to decide all these things؟ آپ کے ہاتھ میں ہے کوئی چیز؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دیا ہے، ہمارے آنے سے 50,000 سال پہلے ہی دنیا میں اللہ تعالیٰ تقدیر لکھ دیا ہے۔ تقدیر کو بدلنے والی چیز دعا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہے، مانگیے اللہ سے، ہمارے حق میں بہتر ہوگا دے دے گا، یا نہیں اس سے بہتر چیز دے گا، اس دنیا میں نہیں اس دنیا میں تو دے گا نا۔ لیکن بے صبری، پتہ نہیں کب ملے گا، کب ہو جائے گا، ہر چیز میں کھائے کھائے کھائے، جلدی جلدی، ہر چیز کا ڈسپلن نا۔ بچہ 9 ماہ تک ماں کے پیٹ میں رہے گا، اس کی نشو و نما، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر رکھ دیا۔ وہ کچھ جو ہے ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں، پری میچور ہو جاتے ہیں 6 منتھ 7 منتھ میں، دیٹ از ڈفرینٹ کیس ہے۔ تو پھر دیکھ لیجئے، اب آپ کہتے ہیں پتہ نہیں اب 9 ماہ کون ویٹ کرے گا، ابھی ہو جائے۔ کوئی بھی چیز پکنے میں ٹائم لگتا ہے، آپ کچی چیزیں توڑ کر کھا رہے ہیں، آپ کو بھی نقصان ہوگا، کڑوی کسیلے ہوں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں، ہر چیز گریجولی، سلولی، سیکوینسلی، دھیرے 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 جو ہے چلتی رہے گی۔ تو اب یہاں پر دیکھ لیجئے، تو جب ان کو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ محبت، وہ چاہت، وہ عزت ان کو نہیں مل رہی تھی، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کہہ رہے تھے، اللہ کے نبی، اور میرا اور زینب کا نبھاؤ نہیں ہو سکے گا، اب میں ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ تو جیسے آپ کہتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا کر تھوڑا ڈانٹ ڈپٹ کر بھیجتے کہ اللہ سے ڈرو، کیا کام کر رہے ہو، اس طریقے سے، کیونکہ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا، جب زید اگر زینب کو نکاح یعنی طلاق دے دے تو آپ کو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نکاح میں لینا۔ آپ ڈر رہے تھے، آلریڈی 4 بیویاں، یہ 5واں نکاح کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے، چاہے رسول ہو یا کوئی صحابی ہو، صحابیات ہو، دل کے جو ہے، دل کی جو بات ہوتی ہے، انسان کی جو سوچ، یہاں پر قلم بند کر دیا۔ اے نبی، یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے، کس سے؟ زید بن حارثہ سے، جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا۔ رسول اللہ کا احسان کیا تھا؟ 10 سال کے بچے سے آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے، آپ کے ساتھ پہلے سب سے پہلے ایمان لانے والے بچوں میں آپ ہی تھے، تو جس پہ اللہ نے بھی احسان کیا۔ غلامی سے جو ہے یعنی قبیلے نے، کسی نے جو ہے ان کے قبیلے پہ جو ہے یعنی جنگ کی یا یہ کر ان کو غلام کی حیثیت سے لایا گیا، تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا، دین ملا، اسلام ملا، ایمان ملا نا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ان کے لیے احسانات۔ رسول اللہ کی صحبت ملی، بچپن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، تو ان پر جو اللہ نے، جو آپ نے جو احسان کیا، آپ اس شخص سے کہتے کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑو، اور جو کہتے تھے کہ اللہ سے ڈرو، واتق اللہ وَنُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اللہ فرماتا ہے اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے نبی، اللہ اسے کھولنا چاہتا ہے۔ کیا بات چھپا رہے تھے؟ کہ اگر آپ طلاق دے دیں تو زینب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ اپنے نکاح میں لینا ہے۔ وہ تخشى الناس، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَى، سب سے زیادہ حقدار تو اللہ ہے، اللہ سے ہمیں ڈرنا ہے۔ آج ہمارا بھی معاملہ دیکھ لیجئے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ سے، یعنی اللہ سے تو نہیں ڈرتے، کس سے؟ لوگ کیا کہیں گے۔ دین میں اختیار ہو، دین میں آ رہے ہیں، دین میں سیریس ہیں، تو لوگ کہیں گے دیکھو ملانی بن گئی، پتہ نہیں کیا، دیکھو بی بی بن گئی ہے، پردہ کر رہی ہے، پتہ نہیں حجاب کر رہی، اب ایسی کیسی خوبصورتی آ گئی کہ اب پردہ کرنے لگی، کیا میرے بیٹے کی نظر بری ہے کہ یہ میرے بیٹے کے سامنے پردہ کر رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا لوگ جو ہے باتیں کرتے ہیں۔ کچھ بھی ہو جائے، اللہ کا حکم سر تسلیم قم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقہ سر تسلیم قم، اس کے سوا ہمیں تیسرے کی کسی کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان، سورہ سجدہ میں پڑھ کر آئے نا کہ جب ان کی ماؤں نے کہا کہ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں، اس دین سے انحراف نہیں، باپ دادا کے دین میں نہیں آؤ گے، ہنگر سٹرائکس کیا، دھوپ میں جا کر تپتی ہوئی دھوپ میں بیٹھ گئے، جب تک تم رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑو گے۔ ایک طرف تو تمہارا دین کہتا ہے وہ بالوالدین احسانہ، اور تم ماں کی بات نہیں سن رہے،
اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ ہر معاملات میں صحیح ماں باپ کی بات، لیکن وہ تمہیں شرک کرنے کے لیے کہے، دین کے معاملات میں کوئی ایسی بات کہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے نہ کہی ہے یا اس سے ٹکراتی ہے تو ان کی بات بھی نہیں ماننا ہے۔ لیکن آج دیکھیے اس مینیجر کیا کہے گا، فلانا کیا، آج کچھ لوگ ہوتے ہیں یعنی اپنی کمپنیز میں نماز کا نظام قائم کر مینیجر سے، اسپانسر سے 5 منٹ کا ٹائم ہمیں دے دیجئے، ہم بعد جماعت نماز پڑھیں گے، شرماتے ہیں، نہیں وہ ریلیجنس کے بارے میں بات نہیں کرنا، یہاں سب کام کرنے کے لیے آتے ہیں، ایسا نہیں۔ اپنا حق منوانے کی کوشش کریں، اگر آپ کے دل میں تڑپ ہوگی، اللہ اگر کوشش کریں گے اللہ تمہیں کامیابی کرے گا۔ اب ہم خود کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، اچھی بات نہیں ہوتی، نماز کے لیے ہم ٹائم مانگ رہے ہیں تو 2 نمازیں تو کیسے بھی آتے ہیں، ظہر اور عصر تو لازم آتی ہیں آفیسز میں، اب وہ مغرب تو جب چھوٹتے ہیں تو چلے راستے میں پڑے، کوئی بات نہیں، جا کر کیوں پوچھے وہ کرسچین ہے، وہ ہندو ہے، فلانا ہے، نہیں، ہم حق پر ہیں، حق کے خاطر کرنا جہاد ہے، یہ اس پہ بھی تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن ہم دبک کر رہتے ہیں لوگوں سے ڈرتے ہوئے، داڑیاں نہیں رکھتے کہ لوگ کہیں گے کہ نہیں یہ دیکھو ملا بن گیا ہے، بلکہ ماں باپ، ماڈرن ماں باپ کہتے ہیں تمہاری شادی کون کرے گا، تم سے نکاح کون کرے گا، اتنی بڑی تم داڑھی لے کر، تمہیں بچی کون دے گا، حجاب کرنے والی دیندار لڑکیوں کو کہتے ہیں کہ تمہیں کون کر لے کر جائے گا، اس طرح حجاب میں رہے گی۔ اب جتنے بھی بے حجاب پھر رہے ہیں، جو کھلے بالوں میں کھلے چہرہ، ان کی سب کی شادیاں ہو گئی، جو حجاب والی پردے والی لڑکیوں کی نہیں ہو رہی ہیں۔ یہ سوچ دقیانوسی ہو گئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جتنا ہم اپنے آپ کو ڈسپلے کریں گے، ہم لوگوں کو دکھائیں گے، نمایاں کریں گے تو لوگ ہماری طرف اٹریکٹ ہوں گے۔ دین اسلام میں اس کو حرام قرار دے دیا، اللہ نے حکم دے دیا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ صرف جو ہے خوشبو لگا کر بازاروں میں جانا وہ فحشہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اب بتائیے، اللہ کا تو اس سے بڑھ کر احکام، اللہ نے کیا کہہ دیا؟ پرائی مرد سے بات کرو تو سیدھے کھرے کھرے لوچدار آواز میں، نزاکت، جی ہاں، بل کھاتے ہوئے، شرماتے ہوئے، آنکھیں مٹکاتے ہوئے مت بات کیا کرو۔ کچھ لین دین کرنا ہے پردے کی آڑ سے، تاکہ ہاتھ ٹچ نہ ہو، کوئی چیز رکھنا ہے رکھ دو کہ فلانی جگہ رکھ دی گئی ہے، آپ کا دینا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ گھر میں کوئی مرد حضرات نہیں، دروازہ نہیں کھولنا، چاہے وہ کزن ہو، خلیرہ ہو، ممیرہ ہو، طائرہ ہو، کوئی کیوں نہ ہو جائے، صرف اپنے سگے بھائی، محرم رشتہ داروں کے علاوہ۔ اتنی کنڈیشنز دے رہا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری نظر پاک، ہمارا دل پاک، ہم سب پاک، تو کیا پھر امہات المومنین ناپاک تھے جو ان کے لیے احکامات دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ان سے بڑھ گیا ہے ہمارا ایمان، ان سے پاکی طہارت ہم اختیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سوچے تو صحیح ذرا، جو جتنا جو ہے دین پر عمل کرے گا وہ اتنا جو ہے ترقی یافتہ بنے گا، جو دین کو چھوڑے گا وہ دقیانوسی کہلائے گا، بیکورڈ کہلائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں اللہ کی کوئی بات حلال کو حرام کرنا، سورہ تحریم میں بھی اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے کہا کہ آج کے بعد سے شہد نہیں لوں گا، اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم نازل کی، آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے حلال کردہ چیز کو حرام قرار دے رہے ہیں۔ اب یہاں پر بھی اللہ نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا کہ جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب کو طلاق دے دیں تو آپ زینب کو اپنے نکاح میں لینا۔ ایک بات اللہ کی طرف سے اٹل ہے، فیصلہ ہے، آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں۔ اصل میں رسول اللہ کو اپنا ڈر نہیں تھا، لوگ دین سے انحراف ہو جائیں گے، دین پہ باتیں بنانے لگیں گے، یہ کیسا رسول ہے، دین کی باتیں تو کرتا ہے سب کے لیے ایک وقت میں 4 لیکن اس کے لیے تو 5 بیویاں، تو دین کا ہنسی مذاق ہوگا۔ اللہ کے رسول کے پیش نظر تو یہ تھا، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ تم لوگوں سے ڈرتے ہو، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے، تم مجھ سے ڈرو۔ تو ہمیں بھی دیکھ لیجئے، یہ بات بہت اہم ترین ہے، کوئی بھی کام کر رہے ہیں اللہ اس کے رسول کی ہے، سمعنا وطاعنا، اس کے بعد تیسرا کسی سے ڈرنا نہیں ہے۔ فلما قضى زید منہا وطرا زوجناکہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، تو پھر جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوری حاجت پوری کر چکے تو ہم نے اس مطلقہ خاتون کو نکاح آپ سے کرا دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ اپنی حاجت پوری کر چکے۔ یعنی میاں بیوی کے طور پر وہ رہ رہے تھے، بعد میں انہوں نے طلاق دے دیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح آسمانوں پر کرا دیا، اور یہ اس لیے کیا، اس کے 2 وجوہات۔ ابھی آپ ٹال مٹول کر رہے تھے، اللہ نے آپ کا نکاح آسمان پر کرا دیا۔ دوسری بات، منہ بولے بیٹے کی رسم کو ختم کرنا تھا،
یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی کرانا تھا تاکہ لوگوں کے دلوں میں کراہیت محسوس نہ ہو، لوگ جو ہے تنگی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کو واضح کر دیا۔ تو انبیاء کرام کو دیکھ لیجئے، ہمیشہ یہ ضابطہ مقرر ہے کہ اللہ کی طرف سے جو حکم بھی آئے اس پر عمل کرنے کے لیے جو ہے خزائن کوئی بھی ہیلا بہانہ کچھ لوگوں کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے کفا باللہ حسیبا، اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے نبی آپ کے لیے۔ تب اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح کرا دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فخر کے ساتھ کہا کرتی تھی بعد میں، تم سب کا نکاح تو یعنی دنیا پر ہوا، میرا اللہ نے آسمانوں پر کیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح آسمانوں پر کرا دیا، اور اللہ کی حکم کی تعمیل میں آنا ہی چاہیے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہوا ہو۔ اللہ کی سنت ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، جو اللہ کا حکم کرنا ہے بجا لانا ہے۔ یہ کام جو ہے پہلے انبیاء بھی کرے ہیں، جو اللہ نے انہیں حکم دیا اس کو بجا لائے ہیں۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی جو پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، ایک خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ محاسبے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ نے تمام انبیاء کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات سمجھا رہا ہے۔ یہ انبیاؤں کا طریقہ رہا ہے، اللہ کا قانون رہا ہے۔ جب بھی جس نبی کو جو اللہ نے حکم دیا انہوں نے کر گزرا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی بیوی پر کوئی کام فرض دے دیتا ہے تو اس کے کام کر کے ہی رہنا ہوتا ہے، خاص ساری دنیا اس کی مخالفت کیوں نہ کر لے۔ تو یہاں پر جو ہے واضح کر دیا گیا۔ اس کے بعد بہت اہم ترین آیتیں، آیت نمبر 40 اور 41، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں مگر وہ اللہ کے رسول خاتم النبیین ہے، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ کیوں؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اگر بیٹوں کو نرینہ اولاد کو رکھتا تو لوگ ان کو بھی رسول بنا لیتے۔ انسان کا بیٹا انسان، خدا کا بیٹا نہیں چھوڑا انہوں نے، عیسیٰ ابن مریم کو جو ہے خدا کا بیٹا قرار دے دیا، رسول کا بیٹے کو رسول کی حیثیت سے نہ رکھتے۔ تو اسی لیے آپ کی نرینہ اولاد کو اللہ نے بچپن میں ہی وفات دے دی۔ 3 بیٹے ہوئے، قاسم، عبداللہ، ابراہیم، جو تیسرے جو تھے حضرت ماریہ قبطیہ کی بطن سے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر واضح کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور بیٹیوں کے باپ تھے 4 بیٹیاں، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہے، تمام نبیوں کے لیے اٹیسٹ کرنے والے، مہر لگانے والے، یعنی اس کے بعد اب کوئی رسول درکنار نہیں، نبی تک آنے والا نہیں ہے، کوئی نہیں آنے والا ہے، آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ اس وقت اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اس رسم، جہالت کی رسم کو دور کرنا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے حقیقی بیٹا، یعنی منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔ جب وہ حقیقی بیٹا ہی نہیں ہوا تو اس کی بیوی حقیقی بہو ہی نہیں۔ اگر بیٹا وفات پا جائے، وہ یہ منہ بولا بیٹا یا طلاق دے دے تو سسر کر سکتا ہے، اس بات کو واضح کر دیا۔ اس میں یہ اہمیت بتا دی گئی کہ اسلام میں منہ بولے بیٹے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، اس کی تسبیح کرتے رہو، اور وہی جو ہے تم پر رحمت فرماتا ہے، اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکۃ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں لے کر آئے۔ وکان بالمؤمنین رحیما، وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلاما اعد لہم اجرا کریما، اور جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا، ان کے لیے اللہ نے بہت بڑا عزت اور اجر مہیا فراہم کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا ہے کہ مسلمانوں کو تلقین کر رہا ہے کہ جب دشمنوں کی طرف سے اللہ کے رسول پر تانا تشنی ہو رہی ہے، یعنی جو ہے اعتراضات ہو رہے ہیں،
دین کو جو ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو ٹارگٹ بنائے ہیں، پراپاگنڈوں کا طوفان برپا کر رہے ہیں، ایسی حالات میں اہل ایمان کا کام نہ تو یہ ہے کہ ان بیہودہ باتوں کو سنیں، اطمینان سے سنتے رہے، بلکہ کیا کرنا ہے، ان شک و شبہات میں جو مبتلا ہوئے لوگوں کو جواب دینا ہے، ان سے جو ہے گالم گلوچ نہیں کرنا ہے، بلکہ ان کا کام یہ ہے کہ عام دنوں سے بڑھ کر اسی زمانے میں خصوصیت کے ساتھ اللہ کو زیادہ یاد کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کرنا، یعنی صبح شام تسبیح کرنا۔ ڈپریشن، فرسٹریشن کے لیے بہترین جو ہے چیز کیا ہے؟ نماز، اللہ کا ذکر۔ تنہائی کو دور کرنے کا ذریعہ اللہ کو یاد کریے۔ ابھی تو وقت ملا ہے آپ کو، جوانی میں نہ ملا ہوگا، بچوں کی پیدائش کے خود نہیں ملا ہوگا، لیکن اب اللہ تمہیں وقت دے رہا ہے تو اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ تسبیح کے معنی اللہ کی پاکی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کہنا زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دیتا ہے، میزان کو بھر دیتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کیا کہا تھا؟ آپ کی امت کو میری طرف سے سلام، دیکھو یہاں کی جنت کی مٹی کتنی خوشبودار ہے، لیکن یہاں سے درخت لانا ہے زمین کے، جو کوئی سبحان اللہ اور الحمدللہ کثرت سے پڑھے گا، پڑھتا رہے گا، اللہ کی پاکی بیان کرتا رہے گا، اس کے نام کے درخت لگیں گے۔ تو کیا مطلب ہے کہ کثرت سے اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے، ذکر، اذکار، صبح شام کی دعائیں، گھر سے نکلنے سے پہلے، گھر میں داخل ہونے سے پہلے، پورے کے پورے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے آپ کے ذریعے سے اللہ نے دین کو، شریعت کو، عبادت کو، سب چیزوں کو مکمل کر دیا ہے۔ رسول اللہ کی ختم نبوت کے بارے میں ہمیں بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت سے مروی ہے، امام محمد بن ابن ابی کعب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبیوں میں میری مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے ایک گھر بنایا، اسے بہت ہی خوبصورت اور مکمل کر دیا، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی اور اسے وہ وہاں نہیں رکھا۔ لوگوں نے اس گھر کو دیکھتے، تعریف کرتے، لیکن کہتے کہ اس خوبصورتی پر تعجب کرتے اور کہتے کہ اگر اس اینٹ کی جگہ، جو خالی جگہ ہے، وہاں پر ایک اینٹ رکھ دی جاتی تو یہ مکمل ہو جاتا اور خوبصورت بن جاتا۔ تو خوب تھا، نبیوں میں جو ہے یہ اینٹ کی جگہ میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین کی مثال دیتے ہوئے اس طرح واضح فرمایا۔ اور انس بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ بے شک رسالت اور نبوت منقطع ہو گئی، لہٰذا میرے بعد کوئی رسول نہ کوئی نبی آنے والا ہے، میرے بعد کوئی نہیں ہے۔ تو لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مبشرات سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان آدمی کا خواب جو نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ اچھے خواب آج بھی جو دکھائے جاتے ہیں وہ جو ہے نبوت کا ایک حصہ ہے۔ نبوت کے 40 حصے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک حصہ اچھے خواب، سچے خواب جو ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا۔ اور جابر بن عبداللہ کی روایت، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور انبیاء کی مثال ایسی اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک گھر بنایا، اسے مکمل اور حسن بنایا، مگر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی۔ جو شخص اس گھر میں داخل ہوتا، اسے دیکھتا، کہتا کہ گھر تو بہت خوبصورت ہے مگر اینٹ کی جگہ خالی ہے، وہ اینٹ کی جگہ میں ہوں۔ میرے ساتھ انبیاء کا سلسلہ اللہ نے ختم کر دیا ہے۔ بخاری اور مسلم، ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو رسالت اور نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ختم ہو گئی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، میری اور نبیوں کی مثال اس شخص کی طرح، میں نے ایک گھر بنایا، اس کو مکمل بنایا، مگر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، بس میں ہوں وہ اینٹ، میں اس کی جگہ پر کر دوں گا، میرے ذریعے سے اس جگہ کو پر کر دیا گیا۔ مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو سلسلے نبوت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری کڑی ہیں۔ تو اس کو بہت سارے راویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو جو ہے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 6 باتوں پر تمام انبیاء پر فضیلت دی گئی۔ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے۔ نمبر 2، روب کے ذریعے، کیسی پرسنالٹی، روب، دبدبہ، اس کے ذریعے میری مدد کی گئی۔
اور میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا گیا۔ پچھلے انبیاؤں پر کسی پر مال غنیمت حلال نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور زمین کو میرے لیے، پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیے ڈالے، اور مجھے ساری مخلوق کی طرف، انس اور جنس کے لیے، تمام جو ہے تا قیام قیامت تک کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ میرے ساتھ نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالمی و آخری نبوت ہے، آخری نبی ہیں اور خاتم المرسلین۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اور مجھ سے پہلے انبیاؤں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک گھر بنایا، اسی بات کو انہوں نے دہرایا۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے بارے میں جبیر بن مطعم سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، بے شک میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں جس سے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹا دے گا، میں حاشر ہوں، لوگ میرے بعد جمع کیے جائیں گے، اور میں عاقب ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھ لیجئے، یہ تمام حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین کی دلالت کرتی ہے۔ اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کی فضیلت، اللہ نے اپنے مومن بندوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے رب باری و تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ ذکر کرے، انہیں انواع و اقسام کی نعمتیں احسانات سے سرفراز کرے گا۔ یعنی اللہ کے ذکر کرنے سے، کثرت سے کیا فائدے؟ اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے نعمتیں بھی دے گا، اور اللہ تعالیٰ احسانات سے سرفراز کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی وجہ سے انہیں بے حد اجر و ثواب بھی ملے گا، خوبصورت ٹھکانہ بھی ملے گا۔ مسند احمد نے عبداللہ بن بصر سے روایت کیا ہے، دو اعرابی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان میں سے ایک نے کہا، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر طویل، اس کا عمل اچھا ہو۔ تو دوسرے نے عرض کی، اللہ کے رسول، اسلام کے احکامات تو بہت سے ہیں، مجھے ایک ایسی بات بتا دیجئے جسے میں مضبوطی کے ساتھ تھام لوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ سبحان اللہ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اس میں کوئی محنت لگتی ہے؟ اس میں کوئی مال خرچ ہوتا ہے؟ تو کیوں نہیں کرتے؟ بات کر رہے ہیں، دیکھیے ہاتھ کام کر رہے ہیں نا، تو دل تو پاک ہے، ناپاکی کے حالت میں بھی کیوں نہ ہو جائے، زبان تو پاک ہوتی نا، نہ وضو کی اس کے لیے ضرورت ہے، نہ ایک جگہ بیٹھنے کی، نہ فری ٹائم کی، چلتے پھرتے ڈرائیونگ کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کچھ کام کر رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یعنی اسلام کے احکامات تو بہت ہیں، کوئی ایسی بات جو میں مضبوطی کے ساتھ تھام لوں۔ یہ کام کیا ہم خواتین نہیں کر سکتے؟ خواتین کیا، ہر ایک کے لیے ہے۔ اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی قوم کسی مجلس میں بیٹھی اور اس میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہ کیا تو یہ مجلس ان کے لیے قیامت کے دن موجب حسرت ہوگی۔ اسی لیے جو ہے مجلس کی دعا سکھا دی گئی کہ جب مجلس ختم ہو جائے تو اگر کوئی بےہودہ قسم کی کچھ لایعنی باتیں کرے ہیں تو اس کا کفارہ ہے، یہ دعا ہو جائے گی۔ تو جو ذکر کرتا ہے، جو ان تمام چیزوں کو اپناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے گا، یعنی تم پر اللہ رحمت فرمائے گا، فرشتوں کے پاس تعریف کرے گا، فرشتوں تمہارے لیے دعا کرنے کے سبب تمہیں جہالت، ضلالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت، یقین کی روشنی میں لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت مہربان ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اس نے اس کا حق کی طرف ہدایت سے سرفرازہ، یعنی اللہ تعالیٰ رحمت اس کا جو ہے، اگر آپ کو ثبوت دیکھنا ہے تو یہی ہے، دنیا میں حق کی طرف ہدایت سے سرفراز فرمایا، جس سے دوسرے لوگ جاہل رہے، اس راستے کی بصیرت دی اللہ تعالیٰ، جس سے دیکھ کر لوگ جو ہے کفر بدعات کی طرف، بعض لوگ ہیں، آخرت میں ان پر اس کی رحمت یہ ہوگی، انہیں بہت سے بڑے خوف سے امن میں رکھے گا، اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس دن ان کا استقبال کر کر خصوصی جنت میں کامیابی، آسائش، یعنی آتش جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل کر دے گا، اللہ کی اپنی رحمت شفقت سے ان سے نوازے گا۔ تو اتنے فائدے ہیں تو پھر ذکر کیوں نہیں کرتے؟ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ایک دفعہ کہیں سفر کر رہے تھے تو ایک عورت نے ایک بچے کو گود میں لی ہوئی تھی، کچھ پکا رہی تھی، اور وہ کہنے لگی کہ اللہ کے نبی، کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آ کر کہنے لگی کہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو وہ کہنے لگی کہ پھر اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو کیا میں جس طریقے سے یہ جو میرے گود میں بچہ ہے، کیا میں اس کو آگ میں جھونکنا پسند کروں گی؟ نہیں نا، تو پھر اللہ کیوں کرے کام کرے گا؟ تو سب لوگ جو ہے اس کی اس بات کو سن کر سب خاموش رہ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیدیوں میں سے ایک عورت کو دیکھا جس نے اپنے لخت جگر کو سینے کے ساتھ چمٹائے ہوئے تھے اور اسے دودھ پلاتی رہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا خیال، یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکے گی؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نہیں، اس حال میں وہ قدرت رکھتی ہے، یعنی کبھی ایسا نہیں کرے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عورت اپنے بچے پر جس قدر مہربان، اللہ تعالیٰ اس سے بدرجہ اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کئی گناہ ہمارے چھوٹے موٹے یوں ہی معاف کر دیتا ہے، سنی انسنی دیکھی انسنی کرتا ہے، لیکن جو بڑے بڑے گناہ تم جان بوجھ کر کرتے ہو نا پلاننگ کے ساتھ، پر اس پر تو تمہاری گرفت ہو کر ہی رہے گی، اللہ نے واضح کر دیا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اس بات کو وضاحت کر دی گئی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یا ایھا النبی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بھیجنے کا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا ومنیرا۔ یعنی کلی جب کھلتی تو 5 پنکتیاں جو نکلتی ہیں نا، وہ دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجے جانے کا مقصد، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر، شاہد، آپ گواہی دیں گے، جیسا آپ نے دنیا میں حجۃ الوداع میں گواہی لے لی اللہ سے، قیامت کے دن آپ گواہی دیں گے، اللہ یہ میرے امتی ہیں، اللہ انہوں نے میرے جو کار رسالت کی ذمہ داری کو نبھایا، آپ گواہی ہیں، خوشخبری دینے والے جنت کی جو اس پر عمل کرتا ہے، ڈرانے والے جہنم سے، اور وہ داعیا الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والے بنا کر، روشن چراغ بنا کر آپ کو بھیجا گیا ہے۔ وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، اور بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لے کر آئے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے مجھ پر اور آپ پر بڑا فضل کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا کیا، اسلام ایمان جیسی نعمتوں سے، قرآن جیسی نعمت سے سرفراز کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کتنا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، من اللہ الذین بالمؤمنین، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے مومنوں پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت رسول بنا کر مبعوث کیا ہماری طرف۔ اور دیکھو اتنے احسانات کیا اللہ نے، لیکن تم کیا کرتے ہو، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، دیکھو ہرگز نہ تم جو ہے کفار اور منافق کی روش اختیار کرنا، کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی سے، بھروسہ کرو اللہ پر، اللہ تمہارے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے۔ لوگوں کے کٹی چلی باتوں سے، کرٹیسزم سے ڈر کر تم دین کا کام چھوڑ دو گے، منافقین سے، یہ کافروں سے تم ڈر کر تم اتنی بڑی نعمت سے محروم ہو جاؤ گے، کیا کر رہے ہو دیکھو تو صحیح، یہ میرے اور آپ کے لیے اتنی بڑی نعمت، چھوٹی چھوٹی کاموں میں، حقیر کاموں میں، باتوں میں پڑھ کر ہم اس کو جو ہے اوائڈ کر رہے ہیں، کلاسز میں نہیں آتے، سنتے نہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، اب یہاں پر ایک جو ہے مسئلے کا حل بتا دیا جا رہا ہے، لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو۔ ہوتا کیا تھا، پہلے نکاح ہو جاتا، بعد میں رخصتی، چائلڈ میرجز ہوا کرتے، تو اگر جو ہے بڑے ہونے کے بعد کچھ اختلافی مسئلے ہو گئی، نہیں جانا چاہتے، واٹ ایور اٹ میں بھی، طلاق دے دی جائے ہاتھ لگانے سے پہلے، انٹر کورس ہونے سے پہلے، تو یہاں پر مسئلہ کا حل بتا دیا جا رہا ہے۔ یعنی تم نے جو بھی مہر باندھا نا، مثال کے طور پر نکاح ہو گیا تھا، 50,000 باندھ دیا تھا، پتہ نہیں یعنی رخصتی بھی عمل میں نہیں ہوا، انٹر کورس بھی نہیں ہوا، میاں بیوی ملے بھی نہیں، اگر طلاق ہو گئی تو آدھا مہر دینا ہے، 25,000 دینا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے، کیونکہ جتنا بھی نام نکاح کے بعد تمہارے نام سے بیٹھی رہی نا، اس کا کمپنسیشن دلا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ عورتوں کے ساتھ کتنا نرمی کا معاملہ کرتا ہے، دیکھ لیجئے، صرف تمہارا نام لے کر بیٹھی، اسی لیے اس کو آدھا مہر دے دیا کرو۔
اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے احکامات. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا احللنا لک ازواجک اللاتی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے حلال کر دیا. یہاں پر اجازت رخصتی دے دی، آپ جتنے نکاح چاہیں کر سکتے ہیں. تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر آپ نے ادا کر دیے ہیں. نکاح کے لیے کنڈیشن مہر ادا کرنا ہے، اور جیسے نکاح آن دی اسپاٹ ہاتھ میں مہر رکھ دینا ہے. یہ نہیں کہ مرنے کے بعد اماں معاف کر دو مہر، اس کا تو اب کیا کرے گی بیوی، ہاں میں نے مہر معاف کر دیا، یہ عورت کا حق بنتا ہے. تو مہر دینا کنڈیشن ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے حلال کر دیے ہیں تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر آپ نے ادا کیے ہیں، وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئی ہیں. حضرت ماریہ قبطیہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بادشاہت کو خطوط لکھ کر بھیجا، تو آپ نے جو خط لکھ کر بھیجا تھا، تو مقوقس جو تھا اس نے جو ہے 2 لونڈیاں جو سیرین اور جو ہے ماریہ قبطیہ دونوں بہنیں تھیں اور عیسائیت کا ننس تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے دے کر بھیجا تھا. اور حاتب بن ابی بلتا یہ خط لے کر گئے تھے. تو جب واپسی میں انہوں نے ان دونوں کو اسلام کی طرف دعوت دی، دونوں مسلمان ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے حضرت ماریہ کو رکھ لیا، اور جو ہے سیرین کو جو ہے حضرت حسان بن ثابت جو شاعر اسلام تھے اس وقت، ان کو آپ نے دے دیا. اللہ فرماتا ہے جو عورتیں جو اللہ نے آپ کو عطا کی لونڈی کی حیثیت سے وہ آپ کی ملکیت میں آئی ہے، اس کے علاوہ آپ کی چچا ساتھ، پھوپھی ساتھ، ماموں ساتھ، خالہ ساتھ بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، وہ مومن عورتیں جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبا کیا ہو، اگر نبی اس سے نکاح میں لینا چاہے تو یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے. کلیئر کٹ نہ. لوگ کہتے ہیں 11 نکاح کیوں کیا؟ نمبر 1 اللہ کا حکم تھا، اللہ نے اجازت دے رکھا. اتنے پھوپھی زاد، خالہ زاد، کزنس میں سے جو خواتین مومن عورتیں آپ کے ساتھ ہجرت کی ہیں، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقون الاولون کے اعتبار سے حضرت سودا کیوں نہ ہو جائے، حضرت سلمہ کیوں نہ ہو جائے، عمر رسیدہ ہونے کے باوجود، یعنی بچے والیاں ہونے کے باوجود، شوہر دیدہ ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے نکاح میں رکھا. اور یہ رعایت ہے خصوصاً آپ کے لیے، only for you رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مومنوں کے لیے نہیں ہے. ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویاں لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کیے ہیں. تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے الگ کر دیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے خاص ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس دن سے وہی نازل کی، ویری نیکسٹ ڈے نماز فرض ہو گئی. لیکن ہمارے لیے 12 سال میں جا کر، معراج کے وقت میں جا کر نماز جو ہے ہمیں تحفتاً دے دیا گیا. تہجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض میں کاؤنٹ کی گئی، ہمارے لیے نفل ہے. تو پھر رسول اللہ کا تو ایک عام مسلمان کا، مومن کا کوئی مقابلہ نہیں نا. اسی لیے آپ خاص ہیں تو آپ کو خاص رعایت دے دی گئی. آپ جو چاہیں، عورتیں جو پسند ہیں آپ کر لے سکتے ہیں، لیکن یہ مومنوں کے لیے رعایت نہیں ہے. تم کو اختیار دیا گیا اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہے اپنے سے الگ رکھو، جس کو چاہے اپنے ساتھ رکھو، جس کو چاہے الگ رکھنے کے بعد پھر اپنے پاس بلا لو. اس معاملے پر تم پر کوئی مضائقہ نہیں ہے. جس کو چاہے چھوڑ دو، جس کو چاہے نکاح کر لو، نکاح چھوڑنے کے بعد پھر آپ ان سے ملو، واٹ ایور اٹ میں بھی. یہ ایک وقت کے لیے، اس کی حکمتیں بہت ہیں. ابھی میرے پاس وقت نہیں کہ وہ تمام چیزیں میں بیان کر سکوں. تو یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے خصوصی طور پر رخصت دے دی جا رہی ہے. آج لوگ کہتے ہیں مسلمان خود، اور ہمیں پتہ نہیں چلا کیوں اللہ کے نبی 11 نکاح کیے. اور لوگ دیکھیں کیسی ہنسی مذاق کرتے ہیں. آپ کو خود نہیں پتا تو آپ کیا لوگوں کو سمجھائیں گے. لیکن یہ قرآن کی آیت ہے، اس لیے میں بار بار اس کو انسسٹ کر رہی ہوں. دیکھیے اللہ کی طرف سے یہ رعایت ہے. جس کو چاہے رکھو، الگ کر دو، چاہے اپنے ساتھ رکھو، جسے چاہے الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو. اس معاملے میں آپ پر کوئی مذائقہ نہیں. اسی طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور رنجیدہ نہ ہوں گے. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو ہے کافی یعنی بوڑھی ہو گئی تھی، ضعیف ہو گئی تھی، کیونکہ رسول اللہ کا معاملہ تھا کہ ایک دن ایک بیوی کی باری. تو انہوں نے سوچا کہ اب میں ضعیف ہو گئی ہوں تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے طلاق دے دے. تو انہوں نے رسول اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا تاکہ رسول اللہ انہیں چھوڑے نہ، ان کو طلاق نہ دے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اسی بات کو کہ ان کے دل بھی ٹھنڈک ہو جائے کہ آپ ان کو چھوڑیں گے نہیں، ان کو بھی اطمینان ہو جائے.
اس کے بعد تمہاری دوسری عورتیں حلال نہیں. اب اتنا کہہ دیا. کچھ وقفے کے بعد 7 ہجری میں جب خیبر فتح ہو گیا، اس کے بعد آپ نے قضائے عمرہ کیا تھا. 6 ہجری میں گئے تھے تو لوگوں نے آپ کو واپس کر دیا کہ آپ اس سال نہیں کریں گے، 3 دن کے لیے اگلے سال آئیں گے. اس کے نتیجے میں جو ٹریٹی سائن پائی گئی تھی تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد 7ویں ہجری میں جب آپ نے قضائے عمرہ کے لیے گئے تو آپ نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سالی تھی. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر ہی آپ نے ان سے نکاح کیا. اب یہ نکاح ہونے کے بعد اللہ واضح فرماتا ہے لا یحل لک النساء من بعد. اب آپ اس کے بعد اب کوئی دوسری عورت حلال نہیں. پہلے تو اجازت دے دی ایک وقفے کے بعد. اب ایسا نہیں کہ پورا سورہ ایک ہی وقت میں، حالات کے اعتبار سے آیتیں رکوع نازل ہو رہی ہیں، لیکن اس کو جمع ایک جگہ کر دیا گیا ہے. یہ 5ویں ہجری کا واقعہ ہے. اب 7 ہجری میں جب ہو گیا تو یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئی تھی، تو اس کو لا کر یہاں پر رکھ دیا گیا ہے. اور نہ جو ہے اب اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہے، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے کر آؤ، آخر ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند کیوں نہ ہو جائے. ہاں البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے، اللہ ہر چیز پر نگران ہے. واضح ہو گیا نا، کتنا ہی ان کا حسن متاثر کیوں نہ کرے اب آپ نہیں کریں گے. ہاں لونڈیاں آپ رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے سورہ نور میں مومنوں کے لیے کہ کسی کے گھر میں جاؤ تو پہلے تو پرمیشن، اس کے بعد اجازت طلب کرو اور ایک طرف ہو کر کھڑے ہو جاؤ، اور جو ہے جب داخل اجازت مل گئی داخل ہو، گھر والوں کو سلام، جہاں بیٹھنے کا حکم بیٹھ جاؤ، نظریں دوڑاؤ مت، یہ تمام چیزیں. اب یہاں پر نبی کے لیے جب نبی کے گھر میں داخل ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو. بہانہ لے کر یہ مسئلہ پوچھنا بہانے لے کر مت آیا کرو. اور نمبر 2، نہ کھانے کے وقت تاکتے رہو، کھانے کا وقت ہے تو چلے جائیں گے، کیونکہ وہاں پر آپ کے ہی گھر میں لالے پڑ رہے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء کم ہے. پھر نبی کو جا کر جو ہے یہ تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوتا ہے کہ میرے گھر کھانے کے وقت آیا، کھا رہے تھے، اس کو کھانے کے لیے نہیں ہے. تو نبی کو اذیت مت دیا کرو. اسی طرح انہیں کھانے کے وقت طاق میں نہ رہا کرو. ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ. یہ ولیمے کی دعوت کے بارے میں سلسلے میں یہ آیتیں نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا تھا. تو عرب میں کیا تھا دیکھ لیجئے، ماحول آج بھی دیکھ لیجئے، جو گاؤں میں قریوں میں جو محلے کے ہوتے ہیں، آنا جانا دروازے کھلے ہیں، کوئی پردہ گوشہ کوئی رکاوٹ نہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، لوگ آ جاتے ہیں. بھابھی کیا کر رہے ہیں، تھوڑا دہی چاہیے تھا، وہ دودھ جمانے کے لیے پتہ نہیں. تو امبیلنس ہوتا ہے، یہ پرائیویسی کا وقت ہوتا ہے. اب نبی کے لیے تو بتائیے، تو اللہ کیا حکم دے رہا ہے، اگر تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے تو آ جاؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیجئے یہ جو ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے ولیمے کا تھا، کھانے کی دعوت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلا بھیجا تھا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کی طرف اپنا چہرہ پھیر کر روٹیاں بنا رہی تھی اور لوگوں کو پروسا جا رہا تھا، وہ کھا رہی ہیں اور چلے جا رہے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول تھے وہ خود اپنی زبان سے کہتے ہیں عام لوگ تو کھانے سے فارغ ہو کر رخصت ہو گئے، مگر 3 حضرات بیٹھ کر باتیں کرنے لگ گئے. رسول اللہ تنگ آ کر اٹھے اور دوسرے ازواج کے پاس چکر لگا کر آئے. جب پھر لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ حضرات تینوں بیٹھے ہوئے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں جا بیٹھے، اپنی جو ہے خاص رات گزر جانے کے، ایک اچھی خاص رات گزر جانے پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ 3 اشخاص چلے گئے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے مکان میں تشریف لائے، اس کے بعد ناگزیر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان بری عادت پر لوگوں کو وارن کر دیا. اس کو مسلم نے روایت کیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت کرتے ہیں. اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا. نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہے، پوری باتیں نبی کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو. فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجاب، تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے، اور تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو. یعنی آ کر جو ہے بیٹھ جاؤ، جانے کا نام نہیں، کھانے کے وقت آ جاؤ، یہ امبیلنس کرنا.
یہ تمام چیزوں سے جو ہے رسول کو تکلیف ہوتی، مربت کی وجہ سے تمہیں کچھ نہیں کریں، لیکن اللہ حق بات کہنے میں شرماتا نہیں ہے۔ اور نہ یہ جائز ہے کہ تمہارے ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ ہر بات کا علم رکھتا ہے۔ عام کے لیے تو جو ہے مومنہ عورتوں کے لیے تو اجازت دے دی، لیکن اللہ کی نبی کی بیویوں کے لیے نہیں۔ وہ تا قیام قیامت تک کے لیے امتوں کی ماں کا درجہ رکھیں گے، ریسپیکٹ، آنر ہونا، ان کے بارے میں بد زبان، بری بات، دل میں برا خیال نہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ازواج نبی کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، بھانجے، ان کے میل جول کی عورتیں، ان کے مملوک گھروں میں آئیں۔ عورتیں تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنے چاہیے، اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے، یعنی ان کے جو محرم رشتہ دار ہیں وہ آ سکتے ہیں، یعنی محرم رشتہ دار ان کے جو ہے باپ ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، بھانجے، بھتیجے، یہ آ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود السلام بھیجتے ہیں۔ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی اپنے نبی پر درود السلام بھیجا کرو، بھیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں یہاں تک اپنی بات کو روکتی ہوں کیونکہ اس کے فضائل ہیں، درود کے فضائل ہیں، اور اللہ تعالیٰ درود کے بارے میں بہت اہم ترین باتیں بتائی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز کل کی نشست میں ہم دیکھیں گے تو کتنی اہم ترین باتیں بتا دی گئی ہیں۔ قرآن مجید صرف عبادت کی کتاب نہیں ہے کہ اس میں عبادتوں کا ذکر کر دیا گیا، ڈوز اینڈ ڈونٹس بتا دیے گئے ہیں، بلکہ حلال اور حرام، کیا چیز کرنا، کیا چیز نہیں کرنا، کیا چیز کا گناہ ہے، کیا چیز سے اللہ تعالیٰ رعایت کرتا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ بتا دیا گیا ہے۔ ان احکامات کو گھر میں داخل ہونے کے، لوگوں سے بات چیت، میل جول کے اعتبار سے، لوگوں کو تکلیف نہیں دینا، کن اوقات میں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا دیے ہیں۔ آج ہماری بدقسمتی یہ تمام چیزیں ہم امپلیمنٹ نہ کر ان کو نہ پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، تو نتیجہ دیکھ لیجئے گھروں کا حال، طلاق کا ریشیو اور جو ہے خلا کا ریشیو بڑھ گیا، بچے جو نافرمان ہو گئے، گھروں میں جو ہے عشق و عاشقی کے داستانیں چل رہی ہیں، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ گھروں کو چھوڑ کر جانا، رجسٹر میرج، کورٹ میرجز کرنا، پردہ، حجاب، ستر، کوئی اس کی اہمیت نہ رکھنا، مکس گیدرنگ، اور اپنے آپ کو اوور اسمارٹ کہنا کہ ہم جو ہے بہت جو ہے اوپن مائنڈیڈ ہے، جی ہمیں کوئی نہیں، ہمیں اپنی بیٹیوں پر، بیویوں پر، ہماری گھر کی عورتوں پر ہمیں بہت یقین، کچھ ایسا غلط کام کریں گے ہی نہیں۔ آپ کو یقین ہے اچھی بات ہے، لیکن تیسرا تو شیطان لگا ہوا ہے نا وہاں پر۔ خون میں جو ہے خون کی طرح، جیسا جسم میں کون سا ایسا جگہ نہیں وہاں خون سراہت نہیں، جہاں خون نہیں پہنچا وہاں تو سیلز ڈیڈ ہو جائیں گے نا، وہ خون کی طرح تمہارے اندر سراہت کر رہا ہے۔ تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم پاک، ہماری نظر پاک، سب پاک ہے، لیکن دیکھنے والے کی نظر پاک نہیں ہوتی، وہ کیا سوچ رہا ہے ہمیں نہیں معلوم ہے۔ ان سے بچانے کے لیے، ہماری سیف اینڈ سیکورٹی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قوانین، گھروں کے نظام کو قائم کرو، بندش کرو، کوئی اجنبی آنے نہ پائے، کوئی بری نظر ڈالنے نہ پائے، یہ پکڑ بندی کرنا چاہیے، یہ مردوں کی ذمہ داری ہے، کسی کو چھوٹ نہیں۔ آپ بازار جائیں، کالج جائیں، کہیں جائیں، اپنی خواتین کے ساتھ رہنا، کسی محرم رشتہ دار کو رکھنا ساتھ، ان کے ساتھ، ان کے ساتھ، چچا کے بچوں کے ساتھ، فلانے کے ساتھ، اچھا میں بزی ہوں ان کے ساتھ شاپنگ کر لو، اچھا میں بزی ہوں ان کے ساتھ چلے جاؤ، نہیں، یہ ڈھیلا ڈھالا گھر کا نظام بدلنے کی کوشش کریے، سخت نظام رکھیے تاکہ ہمارے گھر سیف اینڈ سیکورٹی رہے، ان منافقوں کی جو ہے بری نظروں سے، ان مشرکوں کی باتوں سے، ان تمام چیزوں سے، شیطان سے، اس کی وسوسوں سے، برائی سے، گندگی سے بچنا ہے۔ یہ دس از دا بیسٹ تھنگ اللہ کی طرف سے ہے، تو کیا ہم اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ انکار کا نتیجہ دیکھ لو، آج گھروں کے حالات، معاشرے کے حالات کیا ہو رہے ہیں۔ اس سے بچنا ہے، آج سے، ابھی سے ہمیں ان تمام چیزوں کو اپنانا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہم الخیر، شکراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تیلگو کلاس ہوگی انشاءاللہ العزیز۔